حنيفا قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم المقام مقابل قد احترام حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، خواتین اسلام، دنیا کے اندر جو بھی کام کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے اس کام کے کرنے پر اللہ کی توفیق بھی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ کر دیجیے تو پہلے کر کر بغیر توفیق و خدا بندی کے کوئی کام ہم سے ہو نہیں سکتا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں یا سال میں یا مہینے میں یا دن میں اللہ کا نام بھی زبان سے نکالنا ہے تو اللہ کی توفیق چاہیے. توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. توفیق کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دوست کا نام نہیں. توفیق کہتے ہیں اللہ کی ہدایت، اللہ کے حکم. آپ نے سنا ہوگا درختوں کے پتے، ہواؤں کے جھونکے، سمندر کی روانی، چاند اور سورج کا چلنا، دن و رات کا ہونا، کائنات کی ہر چیز کا گردش کرنا، جانداروں کا کھانا اور پینا، یہاں تک کہ سانپ کا ڈسنا، بچھو کا کاٹنا، شیر کا حملہ کرنا، جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، سورج کا گردش کرنا، ہواؤں کا چلنا، پانی کے موجے مارنا، فلا فلا کام توفیق کے محتاج ہے تو عزیزان گرامی، میرا اور آپ کا مقدس راتوں میں مسجد میں بیٹھنا بھی توفیق سے ہی ہوتا ہے. ورنہ عزیزان گرامی ذرا آپ کیلکولیشن کریں، نہ میں کاؤنسلر ہوں، نہ ایم ایل اے ہوں، نہ ایم پی ہوں، نہ صدر ہوں، نہ سیکریٹری ہوں، مجھے حساب آتا نہیں کہ ہمارے محلے میں کتنے ووٹ ہوں. لیکن اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ہیں. ان کے اوپر بھی تاثرات ہیں، ہمارے اوپر بھی تاثرات ہیں. ان کے لیے بھی رمضان، ہمارے لیے بھی رمضان ہے. لیکن قسمت کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو یا تو راستے میں یا تو گھروں میں صلح دیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اپنے گھر میں مجھے اور آپ کو دکھایا. ایک غلام تھا، بڑا نمازی. اس زمانے میں غلاموں کا دور تھا. انسانوں کو جیسے خرید لیتے تھے غلاموں کو بھی خرید لیتے تھے. آج غلام کو تو خرید نہیں تھے، جوئی کو خریدتے. کیا ریٹ ہے تمہارا؟ 50,000. ڈاکٹر ہے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ. نہیں حضرت پیسے نہیں، مٹیریل ماروتی بیان اما سے سرکار رہے. نہیں خریدتے. میرے غلاموں کو خریدتے تھے. ایک بے نمازی آقا کا ایک با نمازی غلام تھا. بے نمازی آقا کا با نمازی، نماز پڑھنے والا غلام. آقا جب بھی اسے بازار کو بھیجتا کوئی سودا سلف لانے کے لیے تو غلام جاتا، سودا خریدتا، اللہ کی عبادت کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، جلدی آ جاتا. کسی نے پوچھا کہ جب بھی تو جاتا ہے نماز پڑھ کے آتا ہے؟ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھتا ہے، نماز کا وقت نہیں تب بھی نماز پڑھتا ہے. اس غلام نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میرا راستہ مسجد کے راستے کے برابر ہے. اللہ کے گھر میں اللہ سے ملاقات کیے بغیر جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ کا گھر راستے میں مل رہا ہے، اللہ سے ملاقات نہ کرو مجھے شرم آتی ہے. مدراس کو جاتے، وہاں بزنس کی کیا کی خریدتے. خالہ کا گھر ہے تو گھس تو آتے نہیں آتے. نہیں ہے ہماری محبت کے خلاف. خالہ بھی غصہ کرتی، میرا بیٹا اتنا دور آ جائے میرے گھر کو آیا نہیں، انہیں مریا تو اس کے ساتھ جاتی ہے.
یقیناً اتنی ہی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزرے اور اللہ سے ملاقات نہ کرے. ہماری محبت کے جہاں خلاف ہے تو وہاں خدا کو بھی غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر کو ٹھکرا کر جا رہا ہے, میرا بندہ میرے گھر کو ٹھکرا کر جا رہا ہے. ایک مرتبہ کا اتفاق, ابھی اصل میں آپ کی طرف آیا نہیں, میں سمجھ میں بات, میرا عنوان کچھ اور ہے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ کچھ خریداری کے لیے گیا. خرید کر جب آ رہا تھا تو غلام نے آقا سے کہا کہ آقا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو. آقا نے باہر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ جا جلدی رہ کے نماز پڑھ کے آ. اب گیا نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ لیا, 2 رکعت میں مزہ ملا, اور 2 رکعت پڑھا, اور مزہ ملا, اور 2 رکعت پڑھا. نماز کا بھی ایک مزہ ہوتا نہیں, کھاتے ہوئے مزہ ملا تو اور ڈال کو کھاتے, اور ڈال کر کھاتے, ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے. نماز کا مزہ ملا, 2 رکعت پر 2 رکعت, 2 رکعت پر 2 رکعت, 2 رکعت پر 2 رکعت. باہر کھڑے کھڑے آقا کو غصہ آیا, ارے کیب آیا نہیں باہر, آخر تجھے اندر کون روکے. تو اندر سے غلام جواب دیتا ہے کہ آقا جو ذات تم کو باہر سے اندر آنے نہیں دیتی وہ ذات مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتی. جو ذات آپ کو اندر سے باہر سے اندر آنے نہیں دیتی وہ ذات مجھے اندر سے باہر آنے نہیں دیتی. تو یقیناً میرے دوستو یہ نہ ہماری شان ہے, نہ ہماری شوکت ہے, نہ ہماری طاقت ہے, نہ کچھ ہے, نہ کدھر ہے کہ یہ بھری رات کے اندر سونے کا وقت ہے. صبح کو بھی سونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. سحر کے بعد فجر کے بعد نہ معلوم کہ کتنے لوگوں کو کتنے کام سامنے پڑے ہیں. کوئی فیکٹری کو جانا ہے, کوئی دکان کو جانا ہے, کوئی ملازمت کو جانا ہے, کوئی کہیں جانا ہے, کوئی کہیں جانا ہے. ایسے مصروف انسان رہنے کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ پاک راتوں میں ہم جیسے گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ امید لے کر خدا کے دربار میں دامن پھیلاتے ہوئے ہم لوگ آ گئے. بس کام کرنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا اللہ کا کام ہے. جتنی کوشش چاہے ہم کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کو پورا کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے کہ مانگنا ہمارا کام, دینا اس کا کام. کبھی لاڑ اور پیار سے بھی اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مولا تیرا خزانہ اگر ہمارے لیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے ہے. فرشتے تیرے محتاج نہیں, جانور کو 2 روٹی کے محتاج ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. جانوروں کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, عصر کے حساب اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو نے انسان بنا کر پیدا کر دیا ہے. انسانی فطرت کے تقاضے میں کبھی بھول ہو جاتی ہے تو کبھی غلطی ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر مولا تیری ذات پر بھروسہ ہے. دنیا میں کوئی ماں پر بھروسہ کرتا ہے, کوئی باپ پر بھروسہ کرتا ہے, کوئی بیوی پر, کوئی شوہر پر بھروسہ کرتا ہے, لیکن آخرت کو دیکھیں گے تو سوائے تیری ذات کے اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. آخرت کو سامنے رکھ کر کوئی بندہ نہ ماں پر بھروسہ کرتا ہے, نہ باپ پر, نہ بیوی پر, نہ بچے پر, نہ بڑے پر, نہ چھوٹے پر. یہاں تک کہ گنہگار تو گنہگار, انبیاء بھی آخرت میں خدا کے بھروسے کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کر لیں, اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا کائنات تیرا شکر اور تیرا احسان ہے کہ ایسے مقدس راتوں میں جاگنے پر بھی تو اجر دیتا ہے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے, حدیث تو بالکل صاف اور صحیح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے پورے مہینے میں دن کے پورے 24 گھنٹے میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پورے فرشتوں کو آسمان اور زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑو, میرے روزدار بندوں کی دعا پر تم آمین کہو. اگر دعا مانگنے والا دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا اور رات کو جاگنے والے کے لیے تم دعا کرتے رہو. یا تو ان کی دعا پر آمین کہو یا تم دعا کرو. تو یقیناً میرے دوستوں کے فرشتوں کی آمین اور فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیتے ہیں. میں پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ مولا کائنات ہمارے جاگنے کو, سننے کو, سنانے کو, مانگنے کو, تڑپنے کو, ترسنے کو, رونے کو, سب کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کو ہمارے قبول فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج کے زمانے میں عبادت کرنا بھی ایک بہت بڑا کام ہو گیا ہے, بہت بڑی بات آج کے زمانے میں. ورنہ جن کی زندگیوں میں نمازیں نہیں چھوٹتی تھی, جن کی رات سجدوں میں گزر جاتے تھے, جن کی راتیں قرآن میں گزر جاتی تھی, وہ زمانہ کچھ نہیں. یہ زمانے میں ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو یقیناً یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. ہر سال کی طرح آپ لوگ کئی سالوں سے رمضان المبارک کی سات راتوں میں سننے سنانے کا دورہ رہتا ہے. بہت سارے نوجوانوں نے پوچھا کہ حضرت اس سال آپ حضرات آپ کا عنوان کیا ہوگا؟ تاخراتوں میں 5 سال تاخراتوں میں خاص آئٹم دیتا ہوں میں آپ حضرات کو.
ہے نہیں؟ یاد رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ شادی ہو کو 40 سال کون کی بہترین بریانی پکا دلیا. جب بھی شادی ہم نے ایک بات یاد آئی کہ ہم دن میں کتنے وقت نماز پڑھتے ہیں؟ 15 وقت سے 5 وقت. کیا کیا بولو؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تمہیں بول رہی میں پڑھ رہا ہوں. ایسا بول رہی اب تک چھٹی اتنی کسی بھی نماز ہے. ایسا بول رہی ترتیب سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. دوسرے دنوں میں چھوڑنا تو دور کی بات، 32 مت مسلمان رمضان میں چھوڑ دیتا ہے. دوسرے دنوں میں کبھی بھی تو نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، رمضان میں مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے. جس کے دل اور دماغ پہ خدا تعالیٰ ڈال دے، قسم اللہ کی، رمضان تو رمضان، کوئی مہینہ اسے سدھار نہیں سکتا. نماز رمضان کے مہینے میں جس بندے کو خدا کو سر جھکانے کا موقع نہیں ملتا، سنو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہوں گا کہ سر جھکانے کا مقام کیا ہے. کوئی بندہ اگر سر نہیں جھکاتا تو اس کی نحوست اور عذاب کیا ہے آج بتاؤں گا میں آپ کو. بہرحال دن میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی. کون سی بھی غیر مسلم اگر مسلمان کو پوچھا تم نہ کی منجے کی زید بکر امر کو مسٹر ایکس وائی زیڈ کو پوچھا بھائی تم لگا 5 مرتبہ مسجد کو جاتے نا، آخر کئی کو ہے جواب ہمارے پاس؟ صرف اتنا بولیں گے اللہ تعالیٰ بولیا. اگر کوئی آپ کو پوچھا کہ میں صبح کو نماز پڑھتی ہوں، کئی کو پڑھتی ہوں 100، دوپہر میں نماز پڑھتی ہوں، کئی کو پڑھتی ہوں 100، پھر شام کو 4-5 بجے پڑھتی ہوں، کئی کو پڑھتی ہوں 100، سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھتی نا، کئی کو پڑھتی ہوں 100، پھر رات کے اندھیرے میں نماز پڑھتی نا، کئی کو پڑھتی ہوں 100. کون سی بھی پوچھا ہمارے پاس جواب ہے؟ نہیں تمہیں پوچھے منجے ہمارے پاس جواب ہے. کبھی ذہن میں ایسا خیال آیا کیا کہ آج مولوی صاحب کو پوچھیں گے کئی کو فجر کی نماز دی، ظہر کی نماز دی، عصر کی نماز دی؟ کب سے بھی ہمیں پوچھے کیا؟ ڈھنگ کے سوال ہمیں کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں سہار میں مولانا ایک آدمی نوجوان فون کریا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا گیا. میں بھی ڈر گا، انہیں مسئلہ پوچھنا کو بول کو رات کو فون کرانا، وہ بھی سہار کے وقت میں کتنا بڑا ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے میرے پاس ہے کہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تو پوچھے تو وقت میں مسئلہ بولتا رہتے پیور مولانا نہیں بولے برابر نہیں رہے. سمجھ میں یہ بات تھی، معلوم رہے تو معلوم رہے، نہیں تو نہیں. خیر مسئلے پوچھتے ہی نہیں ہمارے مسلمان، وہ بھی کئی سے مسئلے پوچھتے. ایک نوجوان پوچھتا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا. کیا بھی کہتے بڑا مسئلہ رمضان ہے، روزہ کا پوچھیں گا، سحر کا پوچھیں گا، افطار کا پوچھیں گا، روزہ کس سے ٹوٹتا کس سے جڑتا ہے، اعتکاف کیا ہے، زکات کا کیا ہے، وہ پوچھیں گا. تو پوچھتا اللہ کا بندہ حضرت دودھ پی کو پانی پی سکتے کیا؟ پوچھتا اللہ اللہ دودھ پی کو پانی پینے کے بارے میں من نے پوچھا تو میں بولا پانی پی کو چا کا پتہ بھی ڈالنے رہے گا ہمیں کیا کرنا. اللہ حفاظت فرمائے. دودھ پی کو پانی پی سکتے کیا؟ وہ من نہیں ملا تو پوچھنے کے واسطے ہے. تو بھی ہوٹل کے چائے بنانے والے کو پوچھتا تو انہیں بولا ہوتا تھا. ہمارے ذہن میں آتے تو مسئلے دیکھو کیسے دودھ پی کو پانی پی سکتے کیا بول کر پوچھتا ہے اللہ کا بندہ. اگر یہ مسئلہ کوئی پوچھ دے کوئی غیر مسلم کے بھائی تم 5 مرتبہ خدا کی پرارتھنا کرتے ہو، خدا کے سامنے سر جھکاتے ہو، 5 مرتبہ تم نماز پڑھتے ہو، ایک ایک نماز کا تم نے ایک ایک نام رکھا ہے کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء. آخر یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کیا ہم مسلمان کے پاس جواب ہے. کوئی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 70 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. نماز تو پڑھ لیا ہے کہ فجر بھی پڑھ لیا، ظہر بھی پڑھ لیا، بھی پڑھ لیا، مغرب اور عشاء بھی پڑھ لیا، لیکن افسوس سے اسے نہیں معلوم کہ یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں لگایا ہے. تو میں نے سوچا کہ میرے نوجوان بھائیوں کو یہ راز بتا دوں کہ فجر کا راز کیا ہے، ظہر کا راز کیا ہے، عصر کا راز کیا ہے، مغرب کا راز کیا ہے، عشاء کا راز کیا ہے. یہ راز بتانے کے لیے میں نے سوچا کہ اس سال میرے نوجوان بھائیوں کو اور مسلمان ماں اور بہنوں کو فجر کا راز، ایک ایک نماز کا مقصد، ایک ایک نماز کا راز، ایک ایک تاخرات میں تو 5 تاخراتیں آتی ہیں اور 5 وقت کی نماز اور اس کا راز اور اس کے فائدے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اور آج انشاءاللہ تعالی بسم اللہ فجر کی نماز آپ کے سامنے پیش ہوگی. تفصیل سے ذرا سنیے. اللہ تعالیٰ دوزخ بھی بنایا، جنت بھی بنایا. جنت کے نور سے فرشتوں کو بنایا، جہنم کے نار سے شیطانوں کو بنایا. جنت میں نور ہے، نار ہے، نور نہیں. نور کسے کہتے ہیں؟ ایک اجالا، ایک ایسی چیز جو دکھائی تو دے سکتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی. نار بھی وہی
نار کہتے ہیں آگ کو، وہ بھی دکھائی دیتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، قبضہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے نور سے فرشتوں کو بنایا، غلمان کو بنایا، حوروں کو بنایا، اور جہنم کے نار سے جنات کو بنایا، شیاطین کو بنایا، اور وہاں کے آلات کو بنایا، بن گئی تمام چیزیں۔ تو جہنم کے اندر جب آگ تھی تو اس آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کے جانور پیدا کرے، ایک شیر کی شکل کا جانور پیدا کیے جو آگ ہی سے ہے، اور ایک گیدڑ کی شکل کا جانور پیدا کیے وہ بھی آگ سے ہے۔ بنائے تو اللہ تعالیٰ آگ سے، لیکن اسے ایک شکل دیے، پہلی شکل سے شیر اور دوسری شکل سے گیدڑ۔ جب شیر اور گیدڑ جہنم کے اندر تھے تو وہ جو آپس میں ملتے ہیں تو ان سے جو پیدا ہوا وہ شیطان پیدا ہوا۔ شیر اور گیدڑ کی شکل اور ملاپ سے شیطان پیدا ہوا۔ اسی لیے شیطان کے اندر شیر کی بہادری بھی ہے، گیدڑ کی بزدلی بھی ہے۔ بہادروں میں سب سے بڑا بہادر اگر کوئی جانور ہے تو جنگل کا شیر، بزدلوں میں سب سے بزدل اگر کوئی جانور ہے تو جنگل کے اندر گیدڑ۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے شیر اور گیدڑ دونوں کو ملا کر ایک جملہ پیش کیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، کہ شیر بہادر ہے، بہادروں کی طرح جینا یہ ایک شان ہے، اور گیدڑ کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ تو شیر کے اندر بہادری بھی ہے، شیر کے اندر بزدلی بھی ہے۔ حضرت علماء کرام نے فرمایا شیر بہادر کہاں بنتا ہے؟ گنہگار مسلمانوں کے نزدیک شیطان بہادر کہاں بنتا ہے؟ گنہگار مسلمانوں کے سامنے شیطان شیر بن جاتا ہے، اور اللہ والوں کے سامنے شیطان گیدڑ بن جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس اختیار ہے، گنہگار بنو گے تو تمہارے سامنے شیر ایسا حملہ کرے گا جیسے بکری پر شیر حملہ کرتا ہے۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، طہارت ہے، خدا کا خوف، نبی کی محبت ہے، سنت ہے، فرض ہے، مساجد ہے، سب کو تمہارے اندر اگر تقویٰ آ گیا تو تمہارے سامنے تمہارا شیطان گیدڑ بن کر رہے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم شیطان کے سامنے گیدڑ بن گئے اور شیطان شیر بن گیا۔ ہماری پرسنل زندگی پر بھی شیر حملہ کر رہا ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے۔ ہماری عمومی زندگی پر بھی شیطان حملہ کر رہا ہے، مساجد کی زندگی پر بھی شیطان حملہ کر رہا ہے، مدارس کی زندگی پر بھی شیطان حملہ کر رہا ہے، ہر مسئلے پہ شیطان حملہ کر رہا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگی بزدلوں کی طرح ہو گئی، گنہگاروں کی طرح ہو گئی۔ اللہ والوں نے فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے اس کے سامنے شیطان شیر بن جاتا ہے۔ اگر آپ ولی بن گئے، دیکھا نہیں نبیوں کے سامنے شیطان کی چال نہیں چلی، مگر ولیوں کے سامنے شیطان چال نہ چلا سکا، صحابہ کے سامنے شیطان چال نہ چلا سکا، اللہ والوں کے سامنے شیطان کی دال چل نہ سکی اور گل نہ سکی۔ کیوں کہ وہ شیر بن گئے تو ان کے سامنے دل ہلاتا ہوا کتا بن گیا شیطان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کی شکل اور گیدڑ کی شکل سے آگ میں ایک مخلوق بنایا اور اس مخلوق سے شیطان کو پیدا کیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو ڈالا۔ تفصیل سے سننا، غور سے سننا، شروع۔ تو شیطان کو بنانے کے بعد اسے اتنی عزت دیا، اتنی عزت دیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بھیجا۔ شیطان کیا کیا؟ زمین میں بھیجنے کے بعد اپنے بنانے والے کو یاد کیا۔ مجھے بنانے والا کون؟ اللہ۔ اب مجھے دنیا کے اندر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو 1000 سال زمین کے اندر جگہ بجگہ اس نے اللہ کے سجدے کیے، اللہ کی عبادت۔ کتنے سال؟ 1000 سال۔ ہمیں ایک مہینہ نہیں کرنی، ہمارے سے شیطان بہتر ہو گیا ہے۔ 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال زمین کے اندر شیطان سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادت کو دیکھ کر خوش ہوا تو اس شیطان کو پہلے آسمان میں بلا لیا۔ نہیں، اب تو زمین کے قابل نہیں، تو آسمانوں کے قابل ہے کہ جو کہ تم نے 1000 سال تک عبادت کی ہے۔ اب آسمان میں، پہلے آسمان میں اب وہ اتنی کثرت سے عبادت کرنے لگا کہ پہلے آسمان میں بھی 1 سال عبادت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان میں اس کا نام عابد پڑ گیا۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ پھر اب دوسرے آسمان میں گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پروموشن مل رہا ہے تمہیں زمین سے آسمان اول کی طرف، وہاں بھی تمہاری عبادت ایسی ہوئی کہ تم اب دوسرے آسمان میں آ جاؤ۔ تو اب دوسرے آسمان میں
اتنے سجدہ کیے، اتنے سجدے کیے اور 1000 سال تک جب عبادت کی تو دوسرے آسمان میں اس کا نام ساجد پڑ گیا۔ ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو۔ اب پرموشن اور بڑھ رہا ہے، معمولی یہ کیا بولتے ہیں چیئرمین کی معمولی پرسنل تھا، اب اس سے انہیں کونسلر ہوا، کونسلر سے اب ایم ایل اے ہوا، ایم ایل اے سے ایم پی ایسا بندہ ہے سونا۔ اب دوسرے آسمان میں ثابت ہو گیا، عبادت اتنی کثرت سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پرمیشن دیا کہ اب تیسرے آسمان میں آ جاؤ۔ تیسرے آسمان میں جب وہ جا کر 1000 سال تک عبادت کیا تو اس کا نام صالح پڑ گیا۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ نیک وقت کو، اچھے کام کرنے والے کو۔ تو تیسرے آسمان میں 1 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان کو بلاتا ہے، تو چوتھے آسمان میں 1 سال تک عبادت کرتا ہے تو اس کا نام ولی بن گیا۔ اس کا نام کیا بن گیا؟ ولی بن گیا۔ اب 5ویں آسمان پہ جا رہا ہے تو 5ویں آسمان میں عبادت کرنے کے بعد اس کا نام متقی بن گیا۔ کیا کیا نام ہے جو سب تک ہم نے ملے ہیں؟ اور دیے تو جائے صالح، عابد، ساجد، ولی، متقی۔ 6 آسمان میں گیا، اس کی عبادت اتنی اعلیٰ اور اولا تھی کہ 1000 سال تک عبادت کرنے کے صدقے میں پرموشن کے طور پر نام نہیں ملا، 7ویں آسمان کی ڈگری مل گئی۔ 7ویں آسمان سب سے اونچا۔ 7ویں آسمان میں 1000 سال تک عبادت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرموشن بڑھاتا ہے تو شیطان کو کہتا ہے کہ جاؤ، میرے پاس ایک تختی ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس میں دنیا کی پوری ہسٹری لگی ہوئی ہے۔ اب تک تم سے پہلے کوئی نہیں پڑھا ہے، سب سے پہلے ہم تم کو پڑھاتے ہیں، جاؤ جا کر لوح محفوظ پڑھ کر آ جاؤ۔ شیطان گیا، لوح محفوظ پڑھ رہا ہے، ہر ایک کی تاریخ، ہر ایک کی ہسٹری، سب کچھ بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دیا۔ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ، اللہ اسے عزت دیں گے لیکن وہ ایک موقع پر اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ خدا کی نافرمانی کا جملہ دیکھ کر 70 سال بے ہوش پڑ گیا۔ دیکھیں اٹھا کر بولے لعنت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگا تم اپنے ہاتھ سے لوح محفوظ میں لکھ دو۔ لکھ دیا گیا۔ وہ نافرمان بندے کی قسمت پر کئی سال تک شیطان روتا رہا۔ کیا قسمت ہے اس کی کہ اللہ بنائے گا اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اب شیطان کے سجدے، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی عبادت، اس کی قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ ہمیشہ شیطان جہاں جاتا وہاں پیچھے فرشتے ہی فرشتے۔ ایک مرتبہ آپس میں فرشتے بات کر رہے ہیں، پورے فرشتے مل کر عزازیل اللہ کے بالکل قریب ہے، ہمارے سے کوئی اگر غلطی ہو رہی عزازیل کو بول کر ہم اللہ کی سفارش کریں گے۔ دیکھیں کتنے قریب شیطان اللہ کے، فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ہمارے سے غلطی اگر ہو رہی تو اللہ سے سفارش کرنے کے لیے ہمیں کسے یوز کریں گے؟ شیطان کو یوز کریں گے۔ کبھی پہلے آسمان میں دیکھتا، کبھی دوسرے آسمان میں دیکھتا، کبھی تیسرے آسمان میں دیکھتا، یہاں تک کہ وقتاً فوقتاً شیطان کے بیانات ہوتے تھے اور فرشتے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بلا کر کہنے لگا کہ جاؤ عزازیل ذرا زمین کی طرف دیکھو۔ 7ویں آسمان سے عزازیل زمین کی طرف جب دیکھتا ہے تو جنات زمین کے اندر بسے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل غارت گیری کر رہے ہیں، تباہ اور بربادی ہو رہی ہے، فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل یعنی شیطان کو پوچھا، بتاؤ عزازیل ان کی سزا کیا ہوگی؟ تو عزازیل کہنے لگا، شیطان کہنے لگا، اے پروردگار ان کی سزا یہ ہے کہ زمین کو ان سے صاف کر دیا جائے، اس لیے پروردگار آپ میرے ساتھ کچھ فرشتوں کو بھیجو، میں جا کر زمین میں تمہارے نافرمانوں کو پاک کر کے آ جاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4000 اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 40,000 فرشتے
جاؤ جا کر میرے نافرمان جناتوں کو زمین سے پاک کر کے آؤ. شیطان اوپر سے نیچے اترتا ہے 4000 فرشتوں کو لے کر. جنات میں سے کئی جنات کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے, کوئی خاص میں ڈال دیتا ہے, لاکھوں کروڑوں جنات کو قتل کر دیتا ہے. زمین پاک ہو گئی, زمین خالی ہو گئی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جنات کو میں نے زمین میں آباد کیا, بجائے زمین میں میری وہ اطاعت اور میری عبادت کرنے کے اب وہ جنات فساد کرنے لگے تو میں نے پاک کر دیا. اب اس زمین کے اندر میں ایک نئی مخلوق کو پیدا کروں گا. جتنے فرشتے شیطان کے ساتھ نیچے آگے بقیہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر مشورہ کرتا ہے. اس مشورے کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے ملائکہ میں زمین کے اندر میرا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں, میرا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, میں اپنا ایک وارث بنانا چاہتا ہوں جو زمین میں میری عبادت کرے, میرے احکامات کو بجا لائے, میری مرضی کے موقع پر زندگی گزارے. فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اللہ اس سے پہلے تم نے ایک مخلوق کو بنایا وہ فساد کرے, فتنہ کرے, قتل و غارت گیری کرے, اسی جگہ پر آپ اور ایک مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں اور یہ ایسی مخلوق جو ہو جا کر بھی فساد اور فتنہ کرے گی. اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں تو ایسے ہی مشورہ کر رہا تھا, تم نے انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہو. نحن عالم, میں جانتا ہوں. فرشتے کہنے لگے مولا کائنات اگر انسانوں کو آپ عبادت کے لیے زمین میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہماری عبادت کیا کم رہ گئی کہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں. ہم کو تم نے پیدا کیا نور سے اور حکم لگا دیا کہ سجدہ کرو. تمہاری ذات کی قسم کو جب تک تمہارا حکم نہیں آتا ہم سجدے کو سر سجدے سے نہیں اٹھاتے. ہزاروں لاکھوں کو آپ نے رکوع میں کھڑا کر دیا, ہم رکوع میں کھڑ گئے. پیدا کرنے کے بعد ہم کو تم نے تمہاری تعریف کے لیے کھڑا کر دیا, ہم تعریف کرنے لگے. اور آپ ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ خون خرابے اور قتل و غارت گیری سے زمین ناپاک ہو چکی ہے, آپ اس جگہ پر ایک مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے انی اعلم ما لا تعلمون, میں خدا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کس کو پیدا کرنا ہے اور اس سے کیا نفع اور کیا نقصان ہے. تم تو صرف فلائی فرشتے اور ملائکہ ہو, تم غیب کا علم نہیں جانتے, فیوچر اور آنے والے کی باتیں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کل فیصلہ ہے, اللہ کا قانون عدل قانون ہے. اللہ تعالیٰ کہنے لگے فرشتوں کو بس میں نے مشورہ کر لیا اور تم نے میری نئی مخلوق کے خلاف کام کیا ہے, لیکن اس کے مخلوق کے فائدے بھی میں تم کو دکھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل کو کعبے سے دنیا کے اندر بڑے بڑے گھر ملیں گے, 5 اسٹار ہوٹل ملیں گے, بڑی بڑی عمارتیں ملیں گے, لیکن کوئی مسلمان کسی کا طواف نہیں کرتا اور کسی کے اطراف نہیں گھومتا. کعبے کے اطراف کیوں گھومتا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے تو کعبے کی مٹی سے بنایا ہے. ہم کو کس سے بنایا؟ کعبے کی مٹی سے بنایا. حضرت جبرائیل جا کر مٹی کو لینا چاہتے ہیں. زمین کہتے ہیں کہ جبرائیل مجھے نہ لو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ مخلوق خدا کی نافرمانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کو ڈالیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ میں جہنم کو جائیں گی, مجھے پسند نہیں کہ میں جہنم کو جانا. جبرائیل مٹی چھوڑ کر آ گئے. اللہ تعالیٰ اسرافیل کو بھیجا جاؤ تمہیں لے کر آؤ. اسرافیل گئے, زمین بولی وہی سچ, واپس آ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد میکائیل کو بھیجے, زمین وہ بولی, میکائیل آ گیا. کہنے لگے کہ اللہ زمین مٹی نہیں دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھیجے. اسرائیل کا تو کون منو کھچے رہتا ہے کون روح کب کرتے نا انہوں کیا حضرت اچھے باتیں کرتے کرتے ڈراؤنی باتیں کرتے نہ کرتے. تو اسرائیل کا تو اچھے اچھا کو پسند آ جاتا, آتا کہ نہیں آتا. ایک بیٹے کا بابا مر گیا کہتے, بیٹا پڑ پڑ کو رو رہا ہے. اگنا سب دیکھ رہی سمجھا رہی تسلی دے رہی رونوں کو, رے با سب کے بابا بھی مرے ہیں, سب کو ہمیں بھی مرنا سوچتے. تو اتنا فکر کرا تو کیسا دنیا میں آنے والا جانا سوچتے. تو اتنا روتا نا, تو بھی بڑا بننا کا تو کیسا, تیرے بڑے گئے تو بڑا بنتا تھا. وہ تھا بھی قانون میں بڑے گئے تو نا بڑا بننا تو اس کا تسلی دے رہی نے. رونا چھوڑ رہا نہیں, پڑ پڑ کو رو رہا ہے, ڈٹیا مار مار کو رو رہا, گلے لپٹ لپٹ کو رو رہا. پریشان ہو. کوئی آدمی بولے کہ دال میں کالا ہے, روتا تو پوچھو کئی کچھ واسطے
ملا کو پوچھے کہ رے کروڑا سے تو کیا ہوگا قصہ پراپرٹی دوسرے کے نام میں ہوگی کیا؟ اتنا کی روتا محلے میں کتنے کی میتیں اٹھے کون کون کی روئے لیکن سوچ الگ رو رہا ہے نا کیا قصہ اتنی محبت کرتا تھا کیا تو بابا سے؟ تو نہیں با تم نے کہا سب بیکار سمجھ نہیں سو مجھے محبت کی بات کیا بھی نہیں ہے. اسرائیل کو ہمارے گھر کا ایڈریس معلوم ہوگا نا وہ سوچ کرو لگو. محبت کیا ہے مرنے والے مر جاتی اب بابا چلے گئے ان کو ایڈریس معلوم ہوگا کب میرا نمبر لگتا کہ میری لاٹری کب لگتی کی معلوم نہیں ہے. اسرائیل کا تو یقیناً ڈر شروع ہو جاتا ہے. اسرائیل کو بھیجے جاؤ اسرائیل زمین سے مٹی لے کر آؤ. اسرائیل سیدھے گئے انسانیت سے خود پوچھے مٹی دے با اللہ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتی ہوں. اسرائیل کو مٹی بولی نہیں اسرائیل اللہ ایک مخلوق پیدا کرتے اس سے دنیا کے اندر کام لیتے انہیں نافرمانی کریں گے اسے جہنم میں ڈالیں گے تو میں ہی کیسا کا ہوتا. وہ بات کا قصہ آج اللہ پوچھے ہی دیتی نہیں چھینو انہیں نہیں دیتی بولتی انہوں لینا بولتی زبردستی چھین لے کو انہوں لے لے کو چلے گیا. اللہ پوچھے جاننے کے باوجود لے کا کیا ہاں لے کر آیا کیا بولی نہیں دیتی بولی میں چھینا لگا ہمارے روزگار کرتے نہیں صاحب ویپار برابر نہیں تو ایک کام کرو آئندہ مہینہ کم دے ڈالو. کون سا طبیعت روزگار ہفتے کو کی نہیں مہینے کو کی 1000 روپے لیتا ہے کیا بھی نہیں بھی ادھر دیکھو کیا ادھر ہوں مزمل صاحب ہفتے کو 1000 کی ہفتے کو 1000 بھی لینے والے ہیں 2000 بھی لینے والے ہیں. اس کا مردہ ہو کیا ہو ان لگوں کو برابر رول آدھا میں بولتا ہوں آدھا تمہیں بولو رول کل چل جانا. کون سے بھی ایک ہفتہ بزنس برابر نہیں 700 دیتے ہوں بولو تو یہ مہینہ دے ڈالو جی تمہیں 1000 رہے آئندہ مہینہ 700 دے ڈالو. دیکھے دیے تو لے لیتے نہیں دیے تو چھینا لیتے. اسرائیل چھینا لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو بولے شاباش اسرائیل اس کے بعد انسان اگر مریں گے تو ان کی روح بھی قبض کرنے کی ذمہ داری تمہاری کی. انسانیت سے انسان روح کو پیش نہیں کرے گا 70 80 90 سال کے بڈھے بھی رہتے کون سی بڈھے رہتے گرم ہونے کو سب سے مثال بول رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیا بولتے ہیں اٹک جاتے مجھے سمجھے تو بولے تو کون سی بھی رہے پوترا پوتری پڑ پوتری سب ہو گئے شادیاں بھی دیکھ لیے بربادیاں بھی دیکھ لیے سب دیکھ لیے. اب رات ساری کھاپلے کو بیٹھے اسرائیل کو ہوگا دے ڈالو لے کو چل جاتے بولے تو دے ڈالتی آ رہے میرے بیٹے ادھر بیٹے کو بلاتے مجھے بلاتے گے مجھے وکٹوریا ہاسپٹل بلا لے جا وکٹوریا گورنمنٹ کے برابر نہیں سنجم کو بلا لگا ملیہ کو بلا لگا یہ بلا دیں گے تو نہیں چل جانا کہتے سمجھ نہیں بات کتنے بڈھے ہوئے تھے انسان یہ ضرور دیتے ہی نہیں دیتے. اس کے واسطے حضرت اسرائیل کو اللہ تعالیٰ طے کرا کون سی بھی دین دو کہ نکو دین دو کہ لے لگا تو چھین لے پا جانا تمہیں. حضرت اسرائیل کو دے ڈالے حضرت اسرائیل بولے نکو اللہ مجھے نکو مٹی تھی کیا کی بحث کر لیا انسان کے منہ سے کون لگیں گا. اسرائیل بھی ڈر گیا ہمارے منہ سے مٹی تھی بحث کر لیا لے لیا انسان کے منہ سے بچنا نہیں ہوگا یہ ذمہ داری روح نکالنے کی تو دوسرے کو دے. اللہ تعالیٰ بولے کہ فکر کرو نکو تم نہ بچا دو تمہیں روح تمہیں نکالیں گے مرنے والا مرے گا لوگ پوچھیں گے کیسے مر گیا تمہارے روح نکالنے سے مرا ہے لیکن لوگوں کے زبان میں یہ جملے رکھ دوں گا ہاتھ اٹک آیا مر گیا بی پی آئی مر گیا فلاں ہے میں بیماری پر ڈال دوں گا اور تمہاری حفاظت کر دوں گا. کوئی یہ نہیں بولتا کیسا بھی مرے تمہارے دادا اسرائیل بلا لیے کون بولیا نہیں ہاتھ سے اٹیک ہو گیا کیا کی ہو گیا اچھے تھے بھی بہت اچھے تھے 70 80 سال کے تھے کہتے بھی شادی کرے تو تیار تھے انہوں اچھے ہفتے گھٹ موٹ تھے انہوں کیا کہ وقت خراب تھا جی کہ دعوت کو ڈاکا تو انفیکشن ہوگا اس سے گئے نا کتا کون بھی نہیں بولتا عمر ہوگی اسرائیل بلا لیے نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ کیا کر دیا اسرائیل کو میرے حکم کے سامنے تم نے کسی کا ملازہ نہیں دیکھا زمین نہیں دیتی بولے تمہیں چھین لے کر آ گئے. اس کے بعد انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے تمہارا نام بچ جائے گا بیماریوں کا تذکرہ سامنے آ جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کو لے کر فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کلاؤ جنت کے پانی زمین کی مٹی جنت کا پانی زمین کی مٹی کلتی ہے کلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ بناؤ انسان کی شکل. فرشتے جا کر یہاں تک بنا دیے ہاتھا انگلیاں پاواں انگوٹھے گنگوٹھے سر بناؤ کون کی پلانا کرے لیکن سر کیسا بنانا معلوم نہیں. آ کر فرشتے بولنے لگے
اللہ اتنا دور بنا دیے، یہاں سے بنانا نہیں آ رہا ہے، یہاں کیا رکھنا کدھر رکھنا. اللہ بولتے ہیں فرماتے ہیں یہاں تک تم کام کر دیے، اس کے بعد میں کام کرتا ہوں. یہ جو حصہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ہو یا بڑا، شاگرد ہو یا مرید، نوکر ہو یا غلام، بیوی ہو یا بھائی، بہن ہو یا کوئی اور، پیٹھ میں مارو، ہاتھ میں مارو، پیر میں مارو، کہیں اور مارو، دو جگہ نہ مارو، ایک صورت میں نہ مارو، ایک پیٹ میں نہ مارو. صورت میں کیوں نہ مارے؟ اللہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اللہ کی بناوٹ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. اللہ کی بناوٹ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص چہرے کے حصے کو بنایا. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ کان کہاں رکھنا، آنکھ کہاں رکھنا، ناک کہاں رکھنا، زبان کہاں رکھنا، زبان کے اندر منہ کے اندر کیا کیا رکھنا، داتا رکھنا تو داتا کیسے رکھنا. کہیں قرآن کہتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور ہر چیز کو جہاں رکھنا وہاں رکھا. کتنا خوبصورت ہے انسان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. یہاں تک کہ حور سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، غلمان سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، ملائکہ سے زیادہ خوبصورت انسان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر خوبصورت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مور خوبصورت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پاترنی اور کتلی خوبصورت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ خوبصورت ہے. زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند چودی کا خوبصورت، سورج خوبصورت، تارے خوبصورت. کوئی اندھیرے کو پسند کرتا ہے تو اندھیرا پسند، کوئی اجالے کو پسند کرتا ہے تو اجالا پسند. قرآن کی زبانی، اللہ کا کلام، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا ہے. دیکھ تیرے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے تیرا چہرہ کیسا ہے. کلر میں 19-30 ہوگا، کوئی کالا کوئی گورا ہوگا، کوئی اونچا کوئی گدھا ہوگا، لیکن تمام کی آنکھیں جہاں ہے وہاں، تمام کی ناک جیسی ہے ویسی، تمام کے کان جیسے ہیں ویسے، تمام کے منہ جیسے ہیں ویسے، دانت بھی اندر ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہے. جانوروں کو دیکھ، ایک کان کہیں اور ایک کان کہیں، کسی کا کان بڑا کسی کا کان چھوٹا. آنکھوں کو دیکھ کے ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، کسی کے منہ دیکھ کسی کی داڑھی دیکھ. میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، جہاں جہاں جو رکھنا وہاں رکھا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کبھی آئینے کے سامنے کھڑو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئینے کے سامنے کنگھی کرنے سے پہلے، پاؤڈر لگانے سے پہلے، فیئر اینڈ لولی لگانے سے پہلے، کاجل اور سرما لگانے سے پہلے جب تو اپنی صورت کو آئینے کے سامنے پیش کرے گا، گرچہ کہ تو داڑھی منڈوا ہوگا، گرچہ کہ تیرے چہرے میں مونچھ نہیں ہوگی، تیرے چہرے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہوگی، پھر بھی جب تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کر. کیسے دعا کر؟ اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. مولا تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، میرا ظاہر جب خوبصورت ہے تو میرے باطن کو بھی تو خوبصورت بنا دے. کتنا خوبصورت ہے. ذرا سوچ کر دیکھو کہ ناک میں 2 سوراخ ہے، اگر 1 سوراخ ہوتا کیا ہوتا؟ داتا، ہاتھ کے ناخن بڑھ رہی، داتا مرتے تو ناخن نہیں کترتا، نہ داتا کترتا. داتا وہ سلام کو سب کو کترتا ہی ناخن نہیں کترتا، مٹھی نہیں کترتا، داڑھی کے بال برابر نہیں رکھتا، سر کے بال نہیں کترتا، لیکن سب کو کبھی جیب کترتا، کبھی پیٹ کترتا، سب کترتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں ناخن بڑھا رہا ہے، یہاں دانت نکل کر برابر آ کر رک جاتے ہیں. یہ حصہ اللہ تعالیٰ بطور خاص بنایا ہے. یہ ہاتھوں کو اللہ کے حکم سے فرشتے بنائے، اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، پیر کو بھی اللہ نے بنایا، پیٹ کو بھی اللہ نے بنایا، پیٹھ کو بھی، سب کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن فرشتوں کو رکھ کر جیسا کہ کوئی انجینئر مزدور کو رکھ کر بناتا ہے، لیکن جو کام مزدور کو سمجھ میں نہیں آتا، انجینئر کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، یہ ہی کہ میں رکھوں گا، یہ کام میں کروں گا. اسی طریقے سے
अल्लाह तबारक व तआला जितने काम था वो पूरा फरिश्तों के हवाले कर दिया। हजरत उलमा कराम ने नुक्ता बयान फरमाया, अगर हाथों को भी अल्लाह ताला बनाता तो ये नाखून भी अपनी जगह पर फिक्सट हो जाते, सब कुछ फिक्सट हो जाते, लेकिन इतने हिस्से को दादी के अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से बनाया है, और ये हिस्से को अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर खास अपने तरफ से बनाया है। मुकम्मल हजरत आदम अलैहिस्सलाम तस्लीम के हर पार्ट को बनाकर हदीस में मुख्तलिफ रिवायतें आते हैं। एक हदीस में 40 दिन, एक हदीस में 40 साल और एक हदीस में 4 साल तक पुतले की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया, ताकि हजरत आदम की मिट्टी घट भी हो जाए, यानी नरम हो जाए, खमीर हो जाए, जैसे हमारे घर की आपा आटा कला को रख डालती। आटा कला को रखते ही आटा कला की रोटी पकाती थी। अरे बोलो भी देखे नहीं तक नहीं देखे कभी भी देखो आटा कैसा कला तुम को बोलकर आटा कला को रख डालते, तो रोटी नरम रना करते, घट दाता रजा को नरम रोटी चखता, दाता घट रोटी नरम, आपा आटा कला कर रख देती है। क्यों रखती है? रोटी नरम रहे। अल्लाह ताला ने भी हजरत आदम को बनाकर ऐसे ही खमीर के लिए रख दिया, ताकि मेरा बंदा नरम रहे, गरम न रहे, मेरा बंदा नरम रहे, गरम न रहे। 40 दिन या 4 साल या 40 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की पेशानी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को डाल दिया। वो डालने से पहले फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ 70,000 फरिश्ते आदम की रूह को एक प्लेट में रखकर, एक सबक में रखकर हजरत आदम के अंदर दाखिल करो। 70,000 फरिश्ते सबक में हजरत आदम की रूह को रखकर दाखिल करने की कोशिश करते हैं, रूह दाखिल नहीं होती। अल्लाह ताला ने जन्नत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर और मिट्टी को लाकर आदम की पेशानी में लगाते हैं, तो वो नूर वो रूह अंदर दाखिल हो जाती है। दाखिल कहाँ से होती है? नाक से रूह दाखिल होती है। रूह कहाँ से दाखिल हुई? नाक से रूह दाखिल हुई। हदीस में आता है कि जैसे ही रूह नाक में दाखिल हुई, नाक गुलगुलाई हजरत आदम की, हजरत आदम को छींक आई। समझ में आई बात? सबसे पहले छींके तो कौन दुनिया के अंदर? आदम छींकते ही फौरन जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। अल्लाह जो शरीफ थे, अल्लाह कहते हैं कि यरहमुकल्लाह। फरिश्ते आजू बाजू कहने लगे, वो सब कहने लगे यगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम के ठीक और अल्हम्दुलिल्लाह को उम्मत के लिए सुन्नत करार दे दिया। अल्लाह ने अपनी जुबान से जो यरहमुकल्लाह कहा, वो जवाब को वाजिब करार दे दिया, और फरिश्ते जो सुनकर कहने लगे यगफिरुल्लाह, तो उसे मुस्तहब करार दे दिया। आज किसी तेरी छींक आई तो छींकने वाला क्या करना? क्या रे, ऐसा नहीं करना। छींक आती है तो क्या करना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाला क्या बोलना? ए सईद में जाकर छींक बा नहीं, सुनने वाला कहने लगे कि यरहमुकल्लाह। क्यों यरहमुकल्लाह कहता है? इसलिए कि छींक आकर जाने तक एक सेकेंड या उससे कम जो हिस्सा होता है, उस सेकेंड में दिल खड़ जाता है, तो फिर जो दिल चलना शुरू होता है, एक नई जिंदगी मिलती है, तो बंदा खुदा का शुक्र अदा करता है। तो सुनने वाला कहता है मरकर जो तू जिंदा हुआ है, फिर ऐसा मौका न मिले, अल्लाह ताला तेरी तबीयत पर रहम करे, यरहमुकल्लाह कहना है। तो फिर वो अतराफ अकनाफ में रहकर सुनने वाले कहते हैं भाई चांद अगर मर गया या जिंदा रहा, बाहर जो सूरत अल्लाह ताला मेरी और आपकी मग़फ़िरत करे। दाखिल हो गई रूह, पूरे जिस्म के अंदर दाखिल होते गई। रूह जैसे जैसे दाखिल हो रही थी, वैसे वैसे ये मिट्टी जाकर जिस्म की शक्ल इख्तियार कर रहा था, वैसे वैसे मिट्टी जाकर जिस्म की शक्ल इख्तियार कर रहा था। बीच में भूल गया, मैं माफी चाहता हूँ। मिट्टी की शक्ल अभी अल्लाह ताला रूह नहीं फूंका। रूह डालने से पहले फरिश्तों को बुलाया, बुलाकर कहने लगा कि आओ, तुम मुझे सजदा करते हो, मेरे नायब को भी सजदा करो, सर झुकाओ आदम के सामने। इससे पहले शैतान जो जमीन में जाकर लड़को जंग लड़ा था ना, अब उन्हें ऊपर आया, तो जन्नत में फिरने लगा। साथ में 4,000 की, 40,000 की, 70,000 की फरिश्ते, अलग अलग रिवायत में। मैं अभी पहले अर्ज किया था ना, जहाँ जहाँ जाता था शैतान, पीछे वहाँ वहाँ फरिश्ते रहते थे। हजरत आदम के पूछने के पास गया, फरिश्तों से पूछने लगा ये क्या है? तो फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह ताला जमीन को तुम्हारे से पाक कर दिए हैं, अब जमीन में एक नई मखलूक बनाना चाहते हैं और इसे खलीफा बनाने वाले हैं।
تو شیطان کہنے لگا کسے خلیفہ؟ اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں، اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں؟ ارے ہزاروں سال سے میں پیدا ہوا ہوں اور ہزاروں سال سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ ابھی یہ برابر پیدا نہیں ہوا، اسے خلیفہ بنائیں گے؟ بناتے وقت دیکھیں گے۔ جاتے جاتے حقارت کی نظر سے دیکھ کر آدم کے پتلے کو چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا پورے فرشتوں کو آؤ، آ کر آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ کون سا؟ نماز کا سجدہ نہیں، عبادت کا سجدہ نہیں، بلکہ تعظیمی سجدہ تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں نماز میں جیسے سجدہ تھا ویسے سجدہ کرے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے صرف سر کو جھکایا تھا، جیسے کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کا وزیر سر جھکاتا ہے، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ پورے کے پورے سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے کے بعد جب فرشتے اٹھ کر دیکھے تو شیطان سجدہ نہیں کیا ہے، کھڑا ہے، تو فوراً فرشتے سجدہ کرنے لگ گئے۔ نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، رکوع 1 کرتے ہیں، فاتحہ 1 پڑھتے ہیں، سورہ 1 پڑھتے ہیں، لیکن سجدے 2 کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے 2 سجدہ کیا تھا حضرت آدم کو۔ پہلا سجدہ خدا کے حکم پر کیا تھا، سجدہ کر کے جب سر اٹھائے تو دیکھتے کیا ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سجدہ نہیں کیا، ہم نے سجدے کی توفیق جو دیا وہ شکرانے میں اور ایک سجدہ کرتے ہیں۔ نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں، پہلا سجدہ خدا کے حکم کا ہوتا ہے، دوسرا جو سجدہ ہوتا ہے وہ خدا کے شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ فرشتے سب سجدہ کر لیے لیکن آدم نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن یہی کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، پورے ملائکہ سجدہ کر دیے لیکن آدم نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ سجدہ کر عزازیل، تو تو مقرب بندہ ہے، تو تو عابد ہے، صالح ہے، عزازیل ہے، ولی ہے، متقی ہے، مقدس ہے، لوح محفوظ کو پڑھنے والا ہے، سجدہ کر۔ نہیں، اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ بجائے سجدہ کرنے کے اس شیطان نے حضرت آدم کے پتلے پر تھوک دیا۔ وہ تھوک جا کر کہاں پڑیا؟ بمبی میں پڑیا۔ پورے فرشتوں میں کھلبلی ہو گئی کہ شیطان عزازیل نے آدم پر تھوک دیا ہے، آدم پر تھوک دیا۔ اللہ جانتے ہوئے ہیں، لیکن پھر فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ مقرب بندہ عزازیل شیطان پر تھوک دیا ہے۔ اللہ کہنے لگے کہ جاؤ جہاں شیطان کا تھوک پڑا ہے وہ تھوک نکال کر زمین میں اور ہم مٹی کے اندر اتنی طاقت دیں گے کہ آگ کے اوپر مٹی کو رکھ دیا گیا۔ آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ہے۔ 30-40 سال پہلے گھر کے اندر سالن پکاتے، کھانا پکاتے، روٹی پکاتے، جو بھی پکاتے مٹی کے چیزوں میں بنائے جاتے تھے۔ اب تو جس کا زمانہ آ گیا، پیتل کا زمانہ آ گیا، تانبے کا زمانہ آ گیا، نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزوں کا زمانہ آ گیا، بنانا شروع کرے ہیں۔ خیر شیطان باہر نکل گیا، حضرت آدم کو جنت کے اندر داخل کرے۔ اب جنت میں حضرت آدم کیا ہے؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، لیکن دل نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ سنگل ہی نا، دل نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہچان لیے حضرت آدم کی پریشانی کو، جبرائیل کو کہنے لگے کہ جبرائیل جاؤ، جب جا کر حضرت آدم ٹیک لگا کر جہاں کہیں سوئیں گے ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کرنا۔ حضرت آدم کھا رہے کھانے میں مزہ نہیں، پی رہے پینے میں مزہ نہیں، سو رہے سونے میں مزہ نہیں۔ ہم نے بھی تجربہ ہوا نہیں؟ کب بھی اکیلے بیچلر نوجوان جب آئس کریم کھایا نہیں کھائے؟ کئی کو اکیلے آئس کریم کھائے تو مزہ ملتا کیا حضرت؟ ایک گلاس، ایک کٹورا لانا، ادھر ایک کیا بولتے سر، بہت ہوشیار ہو گیا، سب کے پاس اٹکنا با مزمین، سب کے پاس اٹکنا نہیں۔ ایک گلاس کٹے گڑبڑ ہے، اس کٹے ان کا ایمان گڑبڑ کر رہا تھا، اس میں یہ پیک ادھر، یہ پیک ادھر، اب اس میں ادھر سے میم سب پی رہی تو ادھر یہ سب پی رہی تو ٹھیک ہے، تو محبت کٹے، ایک گلاس میں پیے تو محبت، ایک پلیٹ میں کھائے تو محبت۔ شادی کے بعد جو خوب، شادی سے پہلے نہیں، شادی سے پہلے محبت نہیں ہے، شادی سے پہلے تو زنا ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ اب اکیلے تھے، کھانے میں مزہ نہیں، پینے میں مزہ نہیں، جنت جیسی چیز میں پھرنے میں مزہ نہیں ہے، کیونکہ تم بھی ساتھ رہنا۔ کب بھی اکیلے کپن پارا کو پھرنے گئے، لال باغ کو پھرنے گئے، رمضان کے بعد کون بھی اکیلے اوٹی کو جاتا نہیں، دوست رہنا نہیں تو بیوی رہنا، کون بھی ایک جنے رہنا، ساتھ رہے تو پھرنے میں مزہ کی۔ یہ عادت ہماری نہیں، ہمارے بابا کی۔ کون بابا؟ حضرت زکریا صاحب، آدم علیہ السلام۔ سمجھ نہیں بات، اصل بابا انوٹ نبی ابو البشر، ابو البشر کسے کہتے
کہتے ہیں انسانوں کے بابا، اکیلے میں مزہ نہیں ہے. کس کی عادت؟ بابا کی عادت. بابا کی عادت اتنے بچوں کو آتی کہ نہیں آتی؟ کون سا بچہ شرارت کرے انہیں بڑا ہوگا نہیں تو شرارت کرنا کرے، خاندان والے سے بولتے ہیں پورے بابا پر گیا. وہ دیکھو بولتے نہیں، بولتے کہ بابا جیسے ہوتا ہے اولاد ویسی ہوتی ہے. تو برابر حضرت آدم اکیلے مزہ نہیں، تو حضرت آدم سو رہے ہیں. حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب یہ سو جائیں گے تو اس طرف کی لیفٹ سائڈ کی ایک پسلی نکالو. پسلی نکالتے وقت یاد رکھنا جبرائیل کہ آدم کو تکلیف نہ ہو. اگر آدم کو تکلیف ہوئی تو کبھی آدم حوا سے محبت نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے کوئی شوہر زندگی میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرے گا. تکلیف نہیں ہوئی تو محبت، تکلیف اگر ہو گئی تو نفرت پیدا ہو جائے گی. ہمارا حال تکلیف کے بغیر پیدا ہو کر بھی ہمارے درمیان محبت نہیں. شادی تک عرس نوشو، شادی کے بعد انہیں ڈائن انہیں ڈان ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ شادی تک ہمیں کیا ہوتے ہیں؟ عرس نوشو. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا بنتی؟ ڈرونوں کو جی مسجد نہیں کہ بولا لیتا ہوں گھر کو جاتے ہیں کیا جی مسلم اسلام کے سامنے بیٹھ جاؤ مجھے ڈائن بولے اٹھاتی انہیں کیا مولوی صاحب کا آسان نہیں روٹی کی کبگیر نہیں تو بیلن اٹھاتی. وہ چیز سے نہیں ڈرا تو بھی انہیں بیلن سے ڈر جاتا. تو دال غلطی نہیں، چاہے تو مار سکتا انہیں، بچ سکتا انہیں. خدا نہ خاصا ایک مار ڈالا 3 جگہ جاتی رپورٹ. سب سے پہلے ارے بولو نہ بھی رتی روک ڈالا، نہیں تو پولیس، نہیں تو مولوی صاحب. جاتی کہ نہیں جاتی؟ حضرت میری بیٹی کو میں ہاتھ سے لگایا نہیں ویسا پالیا، میرا بیٹا میری بیٹی کو ماریا، کیا ہے کہ میں دیا تو لے کو دے ڈالو. حضرت انہیں 3 نہیں 30 پکارا نہ، مجھے کیا بھی فکر نہیں. دینے کی بات آئی تو ہمیں چمک جاتی کہ لے کو 8 دن میں قبضہ ہو جاتا ہمارے ہاتھ میں. اس کے حضرت نوجوان پوچھتا حضرت کما تو ہاتھ میں ٹکتا نہیں، پکڑ لگو رچا ٹکتا نہیں کہتے کما رہا ہوں حضرت اللہ دے رہا ہے لیکن ٹکتا نہیں. خرچہ کرے تو ٹکتا کرتی بھی کہاں مل جاتا پیسہ؟ ہاتھ میں ٹکا نہیں تو جیب میں رکھو، جیب میں ٹکا نہیں تو بیرو میں رکھو، بیرو میں ٹکا نہیں تو بینک میں رکھو، حساب ڈال کر رکھو. تو میرے حال میرے دوستو حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نکالیں گے تسلی، درد نہیں ہونا. اچھا نکالے. حضرت حوا کو پیدا کر دیا. حضرت آدم سولے کو تھی، حوا کو پیدا کر ڈال کو حضرت حوا کو سوار بھی ڈالے اللہ تعالیٰ. حوا کا معنی کیا؟ 2 معنی ہوتے ہیں. حوا بولتے نہیں کبھی مان کیا حوا کا تو کیا بول کر رہے ہمارے نام کا معنی معلوم نہیں ہے، بلکہ نامہ بھی آدمی ہوتے. رسید دکھایا میرے پاس ہے رسید، مدرسے کی رسید. کیا کہ ایک نام تھا بھی اس میں، کیا کہ ایک عجیب نام تھا اس میں. تو وہ نام لکھ ڈالو حضرت، میرا خاص نام کیا کی ہے کہتے. دیکھو اللہ حفاظت فرمائے حضرت، بڑا تعجب ہوا مجھے. کیا کہ ایک نام تھا ان کا سابجو صاحب صاحب جان بھائی کیا کی بولتے نہیں سابجو. تمہیں وہ لکھو حضرت میرا نام کا جی خاص ہے، اب تمہیں کہاں نکلو کرتے ہم نا ہمارے نامہ مانو نام کے معنی یاد رہیں گے. حضرت حوا اس کے 2 معنی رہتے ہیں. حوا کا ایک معنی آتا ہے زندہ رہنے والی، ایک معنی آتا ہے کنارے کے معنی آتا ہے، کراس کے معنی آتا ہے، سائڈ کے معنی آتا ہے. اس لیے کہ آپ میں سے کوئی حضرات جو حج کو گئے ہیں، مکے کے کراس کو ہئی کہا جاتا ہے. ہئی کسے کہتے ہیں؟ کراس کی گلی کو ہے کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو کراس کی پسلی سے پیدا کیا، اس لیے اس کا نام حوا رکھا. حضرت حوا بن گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے سے بچے سے بڑے سے ایسا نہیں ایک دم بنا دیا، بنا کر حضرت حوا خوبصورت بن گئی. جنت میں نہ سوار ہے تو ہمارے بیڈ روم میں سوارتی تو اتنی لال پیلی رہتی نہ انہیں. اما کو اللہ تعالیٰ جنت میں سوار ہے تو انہوں کیسے رہیں گے؟ انہیں نکلتی دیکھو اللہ بچانا ہے نہیں پر عورتوں کا انتظام ہاتھ بول رہا کوئی کی منجے انہوں میری یہاں تقریر چل رہی ہے، ان کی وہاں کا تقریر چل رہا ہے کہ سمجھ لیں. انہیں بیڈ روم سے اس کے میک اپ بازار سے باہر نکلتے وقت لال بھی رہتی. میں نے پوچھا کو کیسا دیکھے بول کو لال بھی رہتی، پیلی بھی رہتی، ہری بھی رہتی، اودی بھی رہتی، کلرا کہاں کی رہتی. یہاں الگ لال رہتا،
यहाँ भी लाल रहता। इन्हें औरत की, इन्हें लाल मुखी बांदरी की मालूम नहीं होता कैसी है, वैसी रही तो खूबसूरत। इन्हें घर से निकलते वक्त इतनी सवर को निकलती ना, अल्लाह ताला जन्नत में हजरत हव्वा को सवारा है तो कैसी खूबसूरत रहेंगी। सवार गिवार कर हजरत हव्वा बैठी हुई हैं, हजरत आदम की नींद होशियार होती है, देखते क्या कि मुझ जैसी एक मखलूक मेरे बाजू बैठी है, खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, इंसानी आजा है, इंसानी शक्ल और सूरत है। पहले से उठने की जल्दी करे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जल्दबाजी होती है तो फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को छीने गए, पकड़ने गए। अल्लाह ताला कहने लगे, आदम होशियार होशियार, छीना नहीं। हजरत हव्वा भी कहने लगे, पहले से बता दिए हजरत हव्वा को, आदम उठेंगे तुम न छीएंगे, पकड़ेंगे, उनसे छीने नहीं देना। हजरत हव्वा भी कहते हैं, डोंट टच मी, मुझे छीना नहीं। निकाह नहीं हुआ, निस्बत नहीं हुई, शुक्राना नहीं हुआ, हल्दी नहीं हुई, जल्दी नहीं हुई, मिर्ची नहीं हुई, सब होने दो। जन्नत में तुम्हारा मेरा निकाह होना है। अल्लाह ताला ने कहा कि कैसे छीन सकते हैं आदम, छीना नहीं, पहले निकाह होना है और निकाह के लिए मेहर होना है, निकाह के लिए मेहर होना है। हजरत आदम पूछते हैं क्या अदा करूं मेहर? अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, है क्या तुम्हारे पास? हजरत आदम कहते तो ये कह सकते कि अल्लाह पूरी जन्नत तो मुझे दिया है तो मैं जन्नत दे दूं। हजरत आदम कहने लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे मौला। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिसके सदक़े में मैंने तुमको बनाया उसके नाम पर दरूद पढ़ो, मेहर अदा हो जाएगा। हजरत आदम को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो किसका सदका है मेरे मौला, जिसके सदक़े में तूने मुझे भी बनाया, मेरी होने वाली बीवी को बनाया है। तो अल्लाह ताला कहने लगे, तुमने आंख खोला तो अर्श पर क्या लिखा देखा? तो हजरत आदम कहने लगे, अल्लाह यकीन याद आ रहा है, मुझे अभी याद आ रहा है, जब तूने मेरे जिस्म पे रूह को फूका, मेरी आंख खुलती है तो मैंने अर्श में क्या देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया, इस मोहम्मद के जाते अक़दस पर 10 मरतबा दरूद पढ़ो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। कुर्बान जाओ मेरे आका की रिसालत पर, कुर्बान जाओ मेरे आका की नामूस पर, कुर्बान जाओ मेरे आका की शान और शौकत पर। मुझे फक्र करना चाहिए। जन्नत के अंदर अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये कहता कि आदम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो तो तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा, सुभान अल्लाह पढ़ो तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा, तस्बीह और तकबीर कहो तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। मेरे आका की शान को बताना मकसूद था कि आदम तकबीर बाद में होगी, तस्बीह बाद में होगी, तहलील बाद में होगी, तहमीद बाद में होगी। मेरी बुजुर्गी तो पहले से भी थी, अब भी है, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेगी। मैं तुमको बनाया तो इसलिए बनाया कि मेरी मोहम्मद की शान का पता तुमको लग जाए। यहाँ तुम दरूद, यहाँ तुम तस्बीह पढ़कर, तकबीर बोलकर, तहमीद करके मेहर को अदा न करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी नामी इसमें गिरामी पे दरूद पढ़कर मेहर अदा करो। हदीस गवाह है मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की शान को बताया, फ़ज़ाइल अमाल में भी लिखा हुआ है, दूसरे अहादीस भी गवाह है कि हजरत आदम दरूद पढ़ते हैं, मेहर अदा होता है, हजरत हव्वा से मुलाकात होती है। शैतान तो पीछे पड़ा हुआ है, कसम खाकर बाहर निकला, कभी इज्जती का लहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन। अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे इन बंदों को मैं गुमराह करके छोड़ूंगा, लेकिन तेरे नेक बंदों पर मेरी चाल नहीं चलेगी। वो आदम जन्नत को चले गए, ये शैतान जमीन में उतर गया। शैतान तो दुश्मन बन गया था, अब इंतकाम से आसमान तक चला गया, आसमान से सातों आसमान चला गया, उसके बाद दोस्तों जन्नत तक चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है, उलमा फरमाते हैं कि आदम के लिए जो जन्नत बनाई गई, शैतान जिस जन्नत में था या जिस जन्नत से निकाला गया था, बाज़ उलमा फरमाते हैं अब जो जन्नत है वो जन्नत नहीं है, बल्कि शैतान को जो जन्नत से निकाला गया, जिस जन्नत में अल्लाह ताला ने आदम को बनाया और जिस जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा को बनाया और जिस जन्नत में गेहूं के दरख्त को लगाया था, वो जन्नत इंशाअल्लाह हम जो जाएंगे वो जन्नत नहीं बल्कि टेम्परवरी जन्नत थी। इसलिए कि अगर वो हकीकी जन्नत होती तो जन्नत में अल्लाह की नाफरमानी नहीं होगी। जो जन्नत में चला
जाता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत से बाहर नहीं करता। टेम्पररी जन्नत अल्लाह ताला बनाया था, आरजी जन्नत बनाया था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस जन्नत से शैतान को भी बाहर निकाल दिया, आदम को भी कोई गलती की वजह से बाहर निकाल दिया। बस शैतान मंजिलें तय करते हुए टेम्पररी जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। वहाँ दो दरबान, दो चौकीदार बैठे हुए थे, सामने मोर खड़ा हुआ था, उसके अंदर जाकर सांप खड़ा हुआ था। मोर तो अभी भी खूबसूरत है, उसके पैर भी खूबसूरत थे, और सांप को पैर नहीं थे। अब हमारे जमाने में पैर नहीं है। हदीस में आता है कि उस जमाने में सांप को 4 पैर थे, और वो पैर ऊंट की तरह लंबे लंबे 4 पैर थे। तो शैतान गया, जाकर मोर के पास खड़ा हो गया। सूरत बदल गई थी शैतान की, मरदूद बनाने के बाद, रजीम बनाने के बाद सूरत का नूर चला गया था। मोर शैतान को पहचान नहीं सका, तो मोर पूछने लगा, कौन है तू, यहाँ क्यों आया है? शैतान कहने लगा कि वो मोर, तू मुझे भूल गया, मैं हूँ अज़ाज़ील, जिसको अल्लाह ताला ने मुकर्रब बनाया था। तू है, यहाँ क्यों आया है? शैतान कहने लगा कि मैं आदम को एक बात कहना था, मेरे से गलती हो गई, कहीं आदम से गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आदम के पास जाकर कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। लेकिन मोर कहने लगा, तू अंदर जा नहीं सकता। तो मोर को शैतान कहने लगा, ये काम करता हूँ, मेरे पास एक दुआ है, वो दुआ मैं तुझे दूंगा, उस दुआ की वजह से तेरे अंदर 3 चीजें पैदा हो जाएंगी। एक, कभी तू बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा, उस दुआ की वजह से तू कभी नहीं मरेगा, तीसरा, हमेशा तू जन्नत में रहेगा। तो मोर सोचने लगा, शैतान को पास कर देंगे इसलिए कि मुझे बूढ़ा होना नहीं है, शैतान को पास कर देंगे मुझे मरना भी नहीं है, शैतान को पास कर देंगे इसलिए कि मुझे हमेशा जन्नत में रहना है। तो फौरन वो दुआ के बहाने से शैतान मोर को दोस्त बना लिया, और मोर तो हमेशा जवान होने की कोशिश करता है, जैसा कि मैं और आपकी तरह बूढ़ा होना पसंद करेंगे हम लोग। कितने की बूढ़े जवान होने को ही है, हमें बूढ़े होंगे 40 साल के बाद बाल सफेद हो जाते, होते कि नहीं होते? हमें एचएनएच का पैंट मार लेते, गोदरेज का पैंट मार लेते हैं, दाढ़ी भी काली, मुट्ठी भी काली, सर भी काला। 2 दिन के बाद देखना ऊपर काला, नीचे है ना गोरा, है नहीं? ऊपर काला है, नीचे गोरा है। जवान बनना है तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं लगाओ। खैर, मोर कहने लगा। फिर शाम के पास गए, शाम पूछा, क्यों आए तुम लोग? तो कहने लगा कि शैतान के पास एक तस्बीह है, वो आदम को मशवरा देना चाहता है, इसलिए अंदर बजाना है। शैतान के जाल में सांप दिया गया, सांप के मुंह में शैतान बैठ गया, और सांप के मुंह में शैतान बैठ गया, और उस सांप को मोर पकड़ लिया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। जैसे अल्लाह को मालूम हुई बात, शैतान को भी जमीन में उतार दिया, मोर को भी जमीन में उतार दिया। शैतान के पैर काट दिए, जुबान काट दी, मोर के पैरों के अंदर बदसूरती दाखिल कर दी। शैतान अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद आदम को तलाश करने लगा, तो देखता क्या है कि माई हव्वा भी पैदा हुई है। तो सोचने लगा, आदम को बहकाने से पहले हव्वा को बहका देंगे, अगर हव्वा बहक गई तो फिर आदम के बहकने में कोई परेशानी नहीं है। उलमाए किराम ने यही लिखा है, औरत सुधर गई तो यकीनन मर्द सुधर जाता है, औरत बिगड़ गई तो यकीनन मर्द बिगड़ जाता है। सीधे हजरत हव्वा के पास शैतान जाता है, जाकर कहता है कि माई क्या बात है कि तू बहुत खूबसूरत है। हाँ, अल्लाह मुझे खूबसूरत बनाया है। माई, तुझे मालूम है अल्लाह तुझे भी जन्नत से बाहर करना चाहता है। वो क्यों? इसलिए ऐसे बाहर करना चाहता है। एक काम कर माई, तू ये दरख्त का फल है, वो फल लेकर खा ले, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे जन्नत से बाहर नहीं करेंगे। तो औरत समझ जाती है, औरत की अकल अजीब होती है, तो बहरहाल फौरन वो दरख्त के पास जाती है, 3 दाने तोड़ती है। बाज लोग वो दरख्त अंगूर का कहते हैं, बाज खजूर का कहते हैं, बाज इंजीर का कहते हैं, बाज गेहूं का कहते हैं। अक्सर उलमा फरमाते हैं गेहूं का दरख्त था, बड़ा बड़ा दरख्त था, उसमें से 3 दाने तोड़ते, 3 दाने तोड़कर एक खुद खा लेती है। 2 हज़रत आदम को लाकर बेचते हैं। उसी वजह से दुनिया के अंदर औरत को एक हिस्सा मिलता है, मर्द को 2 हिस्से। उन्हें एक खाकर 2 मर्द बने को जीना, शौहर को जीना। हमारी बीवी हत्ती 3 भी खा लेती, तुम ना लगते क्या दी, समझ में आई बात है। वो माई अपने शौहर को ये खाकर दो दी, हमारी होती तो बड़ा मसला हो जाता। एक खाकर आई, हजरत आदम ने पूछा क्या बात है, तो हजरत आदम को हवा कहने लगी, अल्लाह भी जन्नत से निकाला करते हैं, तो बोलते तो सुनो, ये खा लो सुनो, ये खाए तो हमेशा जन्नत में होंगे करते हमला का। तुझे नहीं मालूम, खाने को बोला अल्लाह ताला खा लो, ऐसा मशवरा दिया है तो आजाद दे लो, हमें जन्नत में हमने क्या करना खा लो से। तो हजरत आदम भी खा लिए भूल कर, एक गलती भूल कर।
ادھر حضرت حوا بھی کھا لی ایک دانہ، آدم بھی 2 دانے کھا لیے، اللہ کا واسطہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کو، حوا کو، شیطان کو، مور کو، شام کو، یہ 5 کو جنت سے زمین میں اتار دیا کہ اب جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، جاؤ زمین میں چلے جاؤ۔ بہت افسوس ہوا، رونے لگے۔ دوستوں تفصیل ہے، پھر بھی میں مختصر کر رہا ہوں، دعا بھی مجھے آپ کو کرنا ہے۔ اتنا روئے جس کی کوئی حد نہیں۔ جنت سے نکلتے ہوئے چند چیزیں حضرت آدم اٹھا لیے، ایک حجر اسود جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، ایک مسواک کی کاڑی جو بہت بڑی تھی، وہی مسواک کی کاڑی حضرت موسیٰ کا عصا بنتی ہے، ایک ہتھوڑا اٹھاتے ہیں اور عود کے پتے نکالتے ہیں۔ یہ مختصر سی چند چیزیں لے کر حضرت آدم روتے ہوئے زمین سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آدم کے کپڑے بھی اتار لیے، اما حوا کے کپڑے بھی اتار لیے، دونوں کو ملا کر پیراشوٹ میں نہیں اتارے، آدم کو کہیں اور اتار دیے، حوا کو کہیں اور اتار دیے، شیطان کو کہیں پٹک دیا، سانپ اور مور کو کہیں پٹک دیا۔ حضرت حوا جدہ میں آ کر اترتی ہے، حضرت آدم ہندوستان سری لنکا میں آ کر اترتے ہیں، روتے ہوئے اترتے ہیں۔ دوستوں روتے حالت اتنی خراب ہو گئی حضرت آدم کی بھی حضرت حوا کی بھی کہ ایک غلطی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 400 سال تک حضرت آدم نے بھی رویا، حضرت حوا نے بھی رویا، ایک غلطی کی وجہ سے۔ ساری دنیا میں مشہور آدم نے غلطی کر دیا، آدم نے غلطی کر دیا، حوا نے غلطی کر دی، کپڑے اتر گئے، بے یار و مددگار زمین کے اندر بھیج دیا۔ ایک غلطی کی وجہ سے آدم کو اتنی شرمندگی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہاں جدہ میں حوا اترتی ہے، سری لنکا میں حضرت آدم اترتے ہیں، تو دونوں کے درمیان جدائی ہوئی۔ جنت میں ملے تھے، 400 سال کا عرصہ ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ زمین میں اتر کر درختوں کے پاس سے پتے توڑ کر اپنا لباس بنا کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت حوا بھی کرتی ہے، حضرت آدم بھی کرتے ہیں۔ روتے ہوئے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ کے حکم سے، آ کر حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ آدم کب تک روتے رہو گے؟ موت تمہاری قریب ہے، جاؤ جا کر کعبۃ اللہ کا حج کر لو، ہو سکتا ہے کہ حج کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو جائے۔ حج کہاں کرنا ہے؟ جہاں کی مٹی سے تم بنائے گئے وہاں ایک گھر ہے، اس گھر کا طواف کرو۔ حضرت آدم بہت اونچے تھے، 60 فٹ سے بھی کئی درجے زیادہ اونچے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بہت اونچے تھے، زمین میں 7 فٹ کا کر دیا۔ آئے لمبے قدم رکھتے ہوئے حضرت آدم روتے ہوئے کعبۃ اللہ کا حج اور طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ روتے ان کے قطرے جہاں جہاں گرتے ہیں میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ آدم کے آنسو کے قطرے جہاں گرے، اللہ وہاں زعفران کو پیدا کیا، لون کو پیدا کیا اور خوشبودار عود کو پیدا کیا۔ حوا روتی ہے تو لکھے ہیں کتاب کے اندر، جہاں ان کے آنسو گرے وہاں مہندی کو پیدا کیا۔ یہ بتانا چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے حوا کے آنسو میں عورتوں کی مہندی کا خون رکھ دیا ہے۔ عورت جب مہندی لگاتی ہے وہ جو رنگ چڑھتا ہے رنگ نہیں چڑھتا، ماں کے آنسو کا آنسو چڑھتا ہے۔ آنسوں کے آنسو سے وہاں یہاں سوتے ہوئے آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرے، حج کرنے کے لیے عرفات کو جانا ہے۔ عرفات میں جبل رحمہ رہتا ہے، جبل رحمہ بہت مقدس پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر ٹیک لگا کر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا، جبرائیل نے یہاں حضرت آدم کو بھی حج کرنے کا حکم دیا، وہاں حضرت حوا کو بھی حج کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حوا بھی طواف کر کے کعبۃ اللہ سے عرفات کے میدان کو آتی ہے، دیکھتی کیا آدم ہے، آدم دیکھتے کیا حوا ہے، دونوں اٹھ کر اتنا روتے ہیں 400 سال کے بعد ملے تھے۔ کتنے سال کے بعد؟ یہ غلطی کی وجہ سے محبت ورجنل تھی، نکاح جنت میں ہوا، مہر نبی کا درود تھا، محبت نہیں تو اور کیا ہوگی؟ تو مل کر ایسے روتے ہیں تو زمین و آسمان کے ملائکہ کو رونا آ جاتا ہے، زمین و آسمان کے ملائکہ کو رونا آتا ہے۔ روتے زبان سے نکلتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کا غصہ بھی دیکھیے، ایک غلطی کرنے کی وجہ سے 400 سال تک اللہ آزماتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ بتا رہا ہوں، دل تھام کر سنیے، اصل مقصد اے اللہ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا،
وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو اگر وصیت نہ کرے، تو اگر معاف نہ کرے، تو اگر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اتنا نقصان اٹھا لیے ہے کہ اور نقصان اٹھانے کی طاقت نہیں ہے مولا، ہماری اس غلطی کو تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں معاف کر دے۔ 400 سال سے اس خدا کو رحم نہیں آیا، 400 سال کے بعد زبان سے حضور کا نام نکلتا ہے کہ اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ آسمان و زمین کے ملائکہ رو رہے ہیں، آدم و حوا رو رہی ہے، اللہ کو جوش آتا ہے، حضور کا وسیلہ آ گیا، حضور کا واسطہ آ گیا، اللہ دیش میں آ کر کہتے ہیں کہ آدم اگر اسی پیغمبر کا نام جنت میں تم لے لیتے تو وہی تمہاری توبہ قبول ہوتا۔ تم تو ہر یاد کرے محمد رسول اللہ کو، اگر جنت میں یاد کر لیتے تو تم کو جنت سے نکالا نہیں جاتا، تم کو جنت سے دور نہیں کیا جاتا، تمہاری دعا اور تمہاری توبہ تو وہی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیے توبہ کو، حضرت آدم کی غلطی معاف ہو گئی۔ کتنی رات کو دعا کرتے ہیں، ٹھیک صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، ملائکہ خوش ہو گئے، زمین اور جنت میں اعلانات ہو رہے کہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی، آدم کی توبہ قبول ہو گئی، آدم کی مغفرت ہو گئی۔ آدم کو معلوم ہوا، جبرائیل پیغام لا کر سناتے ہیں کہ آدم اللہ تعالیٰ نے تمہارے وسیلے اور واسطے کو قبول کرتے ہوئے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم نے اور حوا نے مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، وہ 2 رکعت فجر کی نماز کو امت محمدیہ کے لیے فرض قرار دے دیا۔ فجر کی نماز سب سے پہلے ہمارے ابا اور ہمارے امی نے پڑھی۔ کون سے وقت میں پڑھی؟ صبح کے وقت میں۔ دعا کرتے ہیں تو تہجد کے وقت میں، قبول ہوتی ہے تو تہجد کے وقت میں، اور توبہ اور دعا کے صدقے میں حضرت آدم اور حوا مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ فجر کی نماز بن جاتی ہے۔ آدم کی توبہ رات میں قبول ہوئی اور رات کے اندھیرے میں صبح صادق میں حضرت آدم اور حوا نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے کون پڑھے تو کیا جواب دیں گے؟ حضرت آدم۔ کیوں پڑھے؟ توبہ کے قبول ہونے کی وجہ سے حضرت آدم اور حوا نے مل کر نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز اتنی ضروری اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کوئی آدمی اگر فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو نکال دیتے ہیں۔ میرے نگاہوں میں تم خوبصورت، تمہارے نگاہوں میں میں خوبصورت۔ ہماری خوبصورتی تو اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہم خوبصورت ہو جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں اس وقت خوبصورت ہوں گے جب ہم فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی سے کبھی کوئی فجر جائے نہ، لیکن ہم نمازوں کی بڑی دیر ترتیب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کو، تمام امت محمدیہ کو، ہمارے آل اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ قبول ہوتی ہے، آدم ایک زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کا کام کرتے ہیں، گیہوں کو پیرتے ہیں، گیہوں کو اگاتے ہیں، گیہوں کو توڑتے ہیں، سارا گیہوں کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں کہ اسے نہیں کھانا بلکہ اسے پیسو، آٹا بناؤ، روٹی بناؤ، اس کے بعد کھاؤ۔ آسمان سے جب حضرت آدم زمین میں اترے سب سے پہلے دیر کو کھایا، اس کے بعد روٹی کو کھایا، میاں بیوی خوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ اب حضرت آدم اور حوا کو اولاد بھی ہونے لگی تو روزانہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ صبح کو بیٹا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی، دوسرے دن صبح کو بیٹا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ قانون اللہ کا یہ لگایا کہ آج کے بیٹے کو کل کی بیٹی کے ساتھ، کل کے بیٹے کو آج کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 40 بچے کیے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 132 بچے دیے۔ پھر ان بچوں کی شادی ہوئی، ان سے بچے پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے پوتا پوتی، بیٹے بیٹیاں، نواز نواسے سب کی تعداد تقریباً 40,000 کی دنیا کے اندر تھے۔ حضرت آدم کا جب انتقال ہوا تو 40,000 ان کی اولاد جنازے میں شریک رہی، ساتھ میں آسمان و زمین کے ملائکہ بھی رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے میں مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 تکبیر کہی گئی،
हमारे जनाजे की नमाज में 4 तकबीर कही जाती है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज में 40 तकबीरें कही गई, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया। शीश कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ये सबक दे दिया कि बाप की जनाजे की नमाज बेटा अगर पढ़ाता है तो यकीनन बाप की मग़फ़िरत हो जाती है। अपनी औलाद को काबिल बनाओ कि अपनी औलाद क्या करे, अपने वालिदैन के जनाजे की नमाज पढ़ाए। मुख्तसर की तशरीह थी, आज की साखरात में सब्र का राज मालूम हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा साखरात ज़हर की नमाज किसने पढ़ी और क्यों पढ़ी, तो लंबा चौड़ा तफसीली वाक़या इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा साखरात यानी कल परसों साखरात आपके सामने अर्ज करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक साहब सवालात का वक्त नहीं है, फिर भी मैं अर्ज कर देता हूँ, आइंदा से साखरातों में सिर्फ दुआओं की चीटी भेजे, सवालात की चीटी नहीं है। कुछ लोग 1 मिनट की मस्जिद को हाथ क्या है समझ में नहीं आता है। एक साहब की तबीयत ठीक नहीं है, जिनका नाम शीरान है, तबीयत शीरान या शीरान है, तबीयत ठीक है, अल्लाह ताला से कामिला अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी मोहम्मद हनीफ साहब के वालिद शेख अब्दुल्ला साहब और वालिदा अजीला की ज़ाहिरा की तबीयत नासाज है। सईदा ने भी सईदा की तबीयत शाहिदा साहब, विलायतुल्लाह खान साहब, अज़मतुल्लाह खान साहब, असरुन्निसा बेगम साहिबा, साजिदा बेगम साहिबा, खदीरा बेगम साहिबा, तमरीन साहिबा, रिजवान पाशा साहब, आइशा बात न करें, मोहम्मद रिजवान साहब, फता मोहम्मद साहब, रज़िया बेगम साहिबा, इन तमाम की तबीयत नासाज है। दुआ की दरख्वास्त है अल्लाह ताला से कामिला आजिला मुकम्मला नसीब फरमाए। प्यारे जान साहब मरहूम के लिए, खलील साहब अब्दुल मरहूम के लिए, मोहम्मद रोशन हुजूर साहब के लिए मसलन की दुआ की दरख्वास्त है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से अता फरमाए। परवीन साहब साहिबा, फरहाना साहब, रिहाना साहब, कौसर फिरदौस, मोहम्मद आसिफ, नासिर पाशा, अब्दुल कादिर, ज़बीब शाह, जमीला साहब, नूरुल्लाह, आबिदा बेगम सहाल साहब की तबीयत नासाज है। दुआ की दरख्वास्त अल्लाह ताला से अता फरमाए। मुनव्वर पाशा मरहूम के लिए मसलन की दुआ की दरख्वास्त अल्लाह ताला मग़फ़िरत मरहूम फरमाए। मोहम्मद ज़ियाउल्लाह नबी साहब के 4 साल का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे और उनके लिए उनके वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए। सैयदा बानो साहिबा की तबीयत नासाज है, रज़िया बेगम साहिबा की तबीयत नासाज है और रिजवान पाशा की तबीयत नासाज है। दुआ की तबीयत अल्लाह तबारक व तआला से कामिल अता फरमाए। और एक साहब 500 रुपये स्लिप के लिए मस्जिद को दिए हैं, उनके घर वालों की दुआ की दरख्वास्त अल्लाह ताला उनके घर वालों को से कामिल अता फरमाए। इस बात कहते हैं कि उनके घर वालों की बहुत परेशानी है तिजारत में, अल्लाह ताला उनके तिजारत की परेशानी को दूर फरमाए, तो लगा अता फरमाए। तकरीबन 3.5 लाख रुपये का खर्च हो गया है, 6 महीने से खर्च अदा हो रहा है, अदा नहीं हो रहा, अल्लाह ताला उनके खर्च की अदायगी की शक्ल सूरत पैदा फरमाए। शेख मुख्तार साहब का एक्सीडेंट हो गया है, 2 दिन के बाद ऑपरेशन में, दुआ की दरख्वास्त अल्लाह ताला से कामिला अता फरमाए। 4 साल के बच्ची बीमार है, दुआ की दरख्वास्त अल्लाह ताला से कामिला आजिला मुकम्मला नसीब फरमाए। इसके अलावा हज़रात गिरामी आज की जो मुसाफरात है खुसूसी ऐलान मुझे आप हज़रात को करना है मेरे उम्मीद के साथ के मैं पहले भी अर्ज करता हूँ कि पहले नियत कर ले। हज़रत उलमा किराम ने फरमाया तो दुआ करने से पहले बैठ जाइए आप हमारा तो जो खाने के बाद किसी की बात मिली है मेरे ऊपर के साथ ले ले। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि हमारे लोगों के उम्र तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से बहुत मजला आता है, काफी मजला गिरोह सेकेंड खेल और बाहर भी खड़ा हुआ है, मस्जिद के तामीर का मसला है। अज़ीज़ान गिरामी नौजवान मिल्लत, आज आपने फज्र की नमाज का मसला रात सुना है, मौका भी बहुत अच्छा है, दुआ के कबूल होने की बहुत अहम मौका भी है। आप तमाम नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इलाज करवाए। साथ ही ये बात भी याद आ रही है मुझे, तकरीबन किसी के माँ बाप को इंतकाल होता है तो औलाद उनको सवाब पहुंचाती है। कभी हमने हमारे सही अब्बा, सच्चे अब्बा और सच्ची अम्मा को आज तक 1 पैसे का सवाब नहीं पहुंचाया है। आप देना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे अब्बा हज़रत आदम, हमारी अम्मा हज़रत हव्वा के इंसान सवाब किया, हालांकि उनको सवाब की जरूरत नहीं है, खुश हो जाएंगे कि हमारी औलाद ने हमको याद करके मस्जिद का पैसा लगा कर हमको सवाब पहुंचाया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि मस्जिद के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा इलाज फरमाए। आपका चंदा पूरे साल के लिए रिकार्ड का चंदा बना चाहिए डालेंगे इंशाअल्लाह। देखिए चंदा डालने के लिए अगर किसी के पास पैसा नहीं है, हाथ में घड़ी तो होनी, घड़ी में तो ब्रासलेट होनी, ब्रासलेट में तो गले की सही नहीं, जो आपके पास यहाँ तक के मासूम बच्चों की गुजारिश हो करता हो तुम्हारे सारा में आखिर भी रहे तो आप ये न समझे कि मेरे सारा में से क्या होगा। सारा में अगर पसंद हो गए तो अल्लाह ताला पूरे मस्जिद का काम कर देंगे। साथ ही साथ मेरी सरबा रसूल से गुजारिश है कि इस नेक काम में तुम्हारा जो हक है,
ہمارا جو حصہ ہوتا ہے شاید تمہارا مقابلہ مرد نہیں کر سکتے ہیں. آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کی چندے کا انتظام کریں اور مسجد کی تعمیر کے لیے آپ جہاں تک ہو سکے اگر آپ کو جذبہ اور ہمت ہے تو آپ اپنا گوبر بھی ڈال سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ چندہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو قبول فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس نظر میں طرف دعا کر بیٹھ سکتے ہیں اور پورے اطمینان کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کریں گے پورے یقین کے ساتھ. کہ پہلے پوری امت کے لیے مانگیں گے اس کے بعد ہم اپنے لیے مانگیں گے. موبائل فون اگر کسی کے پاس ہے تو آپ کر لیں. لك الحمد لك لك الحمد لك الحمد كله ولك الملك كله ولك السلام كله ولك الخير كله. لك الملك كله ولك السلام كله ولك الخير كله. لك الحمد لك الشكر يا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الماكرين. فانصرنا على القوم المفسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم.
وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رحمن. يا الله يا رحيم. يا الله يا غفار. يا الله يا غفار. يا الله يا ستار. يا الله يا قهار. يا الله يا جبار. يا الله يا عليم. يا الله يا حليم. يا خالق السماوات والأرض. يا خالق الأنبياء والمرسلين. يا خالق الأنبياء والمرسلين. يا خالق الأنبياء. شرم ہو چکے، بے حیا ہو چکے، عزت نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں مولا. گناہ بھی کرتے ہیں، تیری نافرمانی بھی کرتے ہیں، تیرے اور تیرے رسول کے احکامات کی پابندی بھی کرتے ہیں، پھر بھی تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. مولا تیرے علاوہ ہمارے لیے کوئی ڈر نہیں مولا. ہاتھ اٹھانے کا دروازہ تیرا ہے مولا. دامن پھیلانے کا دروازہ تیرا ہے مولا. رونے اور دل گرانے کی چوکٹ تیری ہے مولا. آج ہماری ماں ہم کو معاف نہیں کرتی، ہمارا باپ ہم کو معاف نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہم کو معاف نہیں کرتا. تیری ذات تو رحمان ہے مولا. تیری ذات تو رحیم ہے مولا. تیری ذات تو کریم ہے میرے مولا. تو 70 ماہ کی محبت کرتا ہے تو بس مولا تو ہماری صورتوں کو نہ دیکھ مولا، تو اپنے شان کی طرف نظر کر لے مولا. مانتے ہیں کہ ہم سے بڑے بڑے مولا سے مولا. توبہ کر کے بھول جاتے، رو کر بھول جاتے، گڑ گڑا کر بھول جاتے. تیرے سجدے چھوڑ دیے مولا، تیرا قرآن چھوڑ دیے، تیرے نبی کی رسالت اور سنتوں کو چھوڑ دیے مولا. بس ذلیل ہو گئے مولا. ہم دنیا کے اندر کوئی عزت نام کی ہمارے پاس چیز نہیں مولا. مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک مولا ہمارے گناہوں سے ہم سزا بھگت رہے ہیں. ہم دہشت گرد نہیں مولا. ہمارا مذہب امن والا، سکون والا مولا. تیرا دامن جب چھوڑ دیے، ہمارا مذہب کے نام پر داؤ لگ گیا مولا. سب کو دہشت گرد کہنے لگے مولا. مولا آج دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے مولا.
کو بچا لے مولا. آج ہم نہیں مولا, تیرے پیغمبر کی امت رسوا ہو رہی ہے مولا, تیرے پیغمبر کی امت ذلیل ہو رہی ہے مولا. ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو نہ دے مولا, ہم برداشت نہیں کر سکتے مولا. مولا میری حفاظت کر لے مولا. نل اور تالابوں میں پانی اتنا نہیں بہتا مولا جیسا مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے مولا. داڑھی چھوڑتے ہیں پولیس گرفتار کرتی ہے مولا, نماز پڑھتے ہیں تو دہشت گرد دیتی ہے مولا. دنیا کا ہمارا گھر تو دور کی بات, تیرے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے مولا. تیرے ممبر اور مصلی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے مولا. آج اگر ہم پہلے چاہے تو ہمارے واسطے دعا مانگ سکتے تھے مولا. سب سے پہلے تو ہم مسلمانوں کی حفاظت کر لے مولا. ہمارے مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے, مدرسوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. جس ممبر اور مصلی پر تیرے اور تیرے رسول کے نام, تیرے اور تیرے رسول کا قرآن پڑھا جاتا ہے مولا, آئے دن اخبارات میں آ رہا ہے کہ ان ممبروں پر بتوں کو رکھ دیا جا رہا ہے مولا, مسجدوں کو تالا ڈال دیا جا رہا ہے مولا. مسلمان بہت ہی بے کس ہو گیا ہے مولا. کیا مولا گزرا ہوا دور واپس نہیں آئے گا میرے مولا. ہماری غلطیوں کو دھونے والی ذات تیری ہے مولا. تیرے پیغمبر کا وعدہ ہے کہ اگر تیرے دربار میں آنسو بہاتے ہیں تو گناہ مٹ جاتے ہیں مولا. دنیا کا کوئی صابن ایسا نہیں کہ ہمارے گناہوں کو دھو سکے, لیکن تیری رحمت ایسی ہے کہ ہمارے گناہ دھو جاتے ہیں مولا. آج سارے عالم سے مسلمانوں کی حفاظت کر لے, بوڑھوں کی حفاظت کر لے مولا, بالخصوص نوجوانوں کی حفاظت کر لے مولا. میں مانتا ہوں, ہم مانتے ہیں مولا, ہم نوجوان بھٹک گئے ہیں, ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا, جان بوجھ کر ہم نے داڑیاں بنائی مولا, اب بھی بنا رہے ہیں مولا. ہم نے جان بوجھ کر قرآن کو چھوڑا, اذان سن کر ہم نے نمازیں نہیں پڑھی مولا کریم. اذان سن کر ہم نے تیرے گھر کو نہیں آیا ہے, ہم نے تیرے دربار میں اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے مولا کریم. ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں, ہمیں معاف کر دے مولا. اسلام کا بول بالا کر دے, سارے عالم میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما. عزت بہت بڑی چیز ہے مولا. آج تیرے دشمن نڈر ہو گئے مولا. مولا کریم تیرے دشمن جو بھی کرے وہ سچ, ہم اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں مولا. ہمارے ہاتھ خالی, ہمارے دامن خالی, ہمارے گھر خالی, ہمارے دکان خالی. دشمن بظاہر بہت آباد ہے مولا, وہ ہم کو تلواروں سے ڈراتے ہیں, گولیوں سے ڈراتے ہیں, بموں سے ڈراتے ہیں. جو نہیں ڈرنے والی قوم تھی آج وہ معمولی گولیوں سے ڈر رہی ہے مولا. اس لیے کہ جس کے سینے میں تیرا خوف نہیں ہوتا اس کے سینے میں تو دنیا کا خوف بھر دیتا ہے. آج ہر چیز کا خوف آیا میرے مولا, تیرا خوف نہیں آیا, تیرا ڈر نہیں آیا. ہم نے تیری رحمت پر بھروسہ کر لیا مولا, تیری مغفرت پر بھروسہ کر لیا, تیری غفاری پر بھروسہ کر لیا, تیری رحمانی پر بھروسہ کر لیا, تیری رحیمی پر بھروسہ کر لیا. اور تو ہے بھی ویسا مولا, بندوں کے گناہوں سے زیادہ ایک نیکی بھی پسند آتی ہے تو بیڑا پار کر دیتا ہے. یہ تو صرف تیری ذات ہے مولا, تیرے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے مولا. مولا آج ہماری تو حفاظت کر لے, عالم اسلام کی حفاظت کر لے, خون پسینے کی حفاظت کر لے, عزت آبرو کی حفاظت کر لے, بچوں کی حفاظت کر لے, ماں اور بہنوں کی عزت اور شرم کی حفاظت کر لے مولا. یہاں تو کچھ نہ کچھ امن ہے مولا. عراق, افغانستان مولا کریم ہمارے بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے مولا. مولا عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح اس کی عزتیں پامال ہو رہی ہے. یہود و نصارا غیر مسلم مولا ہمارے ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو پر دسترازی کرتے ہیں مولا. تیرے خزانے میں کچھ بھی نہیں مولا. تیرے غصے نے فرعون کو تباہ کیا, تیرے غصے نے حامان کو تباہ کیا, تیرے غصے نے جبات کو تباہ کیا. تیرا غصہ اگر آ گیا تو طوفان آ جاتا ہے, تجھے غصہ آ جاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے, تجھے غصہ آ جاتا ہے تو آندھی آ جاتی ہے. مولا کریم تیرے اور تیرے رسول کے دشمنوں کو مولا, ہمارے دشمنوں کو نہیں, اس لیے کہ دنیا ہماری دشمن نہیں مولا. ہم نے ان کا کچھ بگاڑا بھی نہیں اور ہم بگاڑ سکتے بھی نہیں مولا.
وہ تو تیرے دشمن ہے مولا، یہ یہود و نصارا تیرے رسول کے دشمن مولا۔ تو تیرے رسول کو بہت پیار اور محبت کرتا ہے، تیرے رسول کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی امت کو نجات ملی، ایوب کو شفا ملی، موسیٰ کو نجات ملی، تیرے نبی کے نام سے کائنات کے بیڑے پار ہو گئے مولا۔ آج اس دنیا میں مولا تیرے نبی کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اس رمضان میں بھی کارٹون بنائے مولا۔ میرے نبی کا چہرہ تو اتنا حسین ہے مولا جس کی کوئی حد نہیں مولا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے مولا تیرے نبی کے شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں گستاخی، مسجدوں کے شان میں گستاخی، آخر تو انتقام اور بدلہ کب لے گا مولا؟ مولا کریم تو دنیا کو کب بتائے گا مولا کہ تیری ذات بہت بڑی ہے؟ مولا آج ہم اپنے آپ سے زیادہ تیرے دشمنوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، آج ہمارے پاس سوائے بد دعا کے اور کچھ بھی کرنا نہیں آتا مولا۔ ہم لڑنا بھی نہیں جانتے، ہم کو لڑنا بھی نہیں آتا، دنیا اتنی ہم کو مقبول ہو گئی کہ ہم کو ہماری جان پیاری ہو گئی ہے مولا۔ تو ضرور تیرے دشمنوں کے ساتھ انتقام لے لے مولا۔ سب سے بڑا دشمن آج دنیا کا امریکہ ہے مولا۔ مولا کریم اس نے مسلمان ممالک کو تباہ کیا، افغانستان کی اچھی حکومت کو نیست و نابود کر دیا، وہاں کے پردے کو بگاڑ دیا، وہاں کی داڑھیوں کو کاٹا، وہاں کے سر کے امامے کو نکال دیا، وہاں شراب اور حرام کو داخل کر دیا مولا۔ آج ساری دنیا میں سب سے بڑا کمینہ ہے تو امریکہ کمینہ ہے مولا۔ مولا کریم امریکہ کو تو تباہ اور برباد کر دے، نیست و نابود کر دے، تیرے دشمنوں کو کتوں کی موت دے دے، عبرت کی موت دے دے، جو اسلام کے خلاف زبان کھولے ان کے زبانوں پر کیڑے پڑ جائے مولا۔ آنکھ اٹھائے تو آنکھ نکل جائے مولا، ہاتھ اٹھائے تو ہاتھیں کٹ جائے میرے مولا۔ اسلام کے دشمنوں کو ذلت کی موت دے دے، فرعون کی طرح تباہ کر دے، قارون کی طرح زمین میں دھسا دے مولا کریم، ٹکڑے ٹکڑے کر دے مولا۔ مدارس اور مدارس و مساجد پر ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ دے، زبان نکالنے والوں کی زبانوں کو کھینچ دے مولا۔ مولا یہ تیرے دشمن ہے مولا، تیرے اور تیرے رسول کے دشمن ہے، تیرے قرآن کے دشمن ہے، ناموس رسالت کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، ماں اور بہنوں کے دشمن ہے۔ ان کو اگر ہدایت مقدر میں ہے تو ہدایت دے دے مولا، ورنہ ان کو ذلت کی موت دے دے مولا۔ امریکہ کو تباہ اور برباد کر دے مولا، یہود و نصارہ کو تباہ اور برباد کر دے مولا۔ مولا فلسطین میں ہمارا قبل اول ہے مولا، جہاں ہمارے پیغمبر نے انبیاء کی امامت کری تھی مولا، وہ آج یہودیوں کے ہاتھ میں اٹکا ہوا ہے مولا۔ مولا جگر پاس ہو جاتا ہے مولا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے مولا۔ ایک طرف بیت المقدس گیا تو ہندوستان کی بابری مسجد بھی گئی، آج وہی امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر مکہ اور مدینے کو قبضہ کرنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں مولا۔ ہم دیکھ نہیں سکتے مولا، اب برداشت نہیں کر سکتے مولا، ہمارے مکے کی حفاظت کر مولا، ہمارے آقا کے شہر کی حفاظت کر مولا۔ میرے پیغمبر جہاں پیدا ہوئے وہ مکہ اس کی حفاظت کر لے، میرے پیغمبر میرے آقا جہاں آرام فرما رہے مدینے کی حفاظت کر لے مولا۔ تو نے آقا اور مکے کے صدقے میں عرب کو بہت نوازا ہے مولا، اور نواز مولا اور نواز، لیکن وہاں کی دولت پر غیروں کی نگاہ پڑی ہوئی ہے مولا۔ مسلمانوں کی دولت کی بھی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حکومتوں کی حفاظت فرما، وہاں کے دولت کی حفاظت فرما، وہاں امن سکون اطمینان عطا فرما مولا کریم۔ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرما۔ بابری مسجد ہماری ہے مولا، وہ مسجد ہم کو واپس کر دے مولا، انشاءاللہ ہم سجدوں سے آباد کر دیں گے، اذانوں سے آباد کر دیں گے مولا۔ اس ہندوستان کے اندر بھی فرقہ پرست ہے مولا، آئے دن کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں مولا، تیرے قرآن کی تو نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ دنیا کے کتے کہہ رہے ہیں مولا کہ قرآن کی آیتوں کو نکالنا ہے مولا، ان کو دنیا سے نکال دے، ان کو جہنم تک پہنچا دے، ان کی زندگی میں ان کو قرآن کا مقام بتا دے۔ تو دو چیزوں کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتا مولا، ہم نے پڑھا ہے مولا، ہم نے دیکھا بھی ہے، تو قرآن کی توہین
اور حضور کی توہین برداشت نہیں کرتا. آج دنیا کے اندر قرآن کی توہین بھی ہو رہی ہے, حضور کی توہین بھی ہو رہی ہے. مولا کریم تیرا غضب ان پر نازل کر دے, فرقہ پرستوں کو نیست و نابود کر دے, دنیا کے اندر امن پیدا کر, سکون پیدا کر, اطمینان عطا فرما. مولا کریم مسلمانوں کو راہ راست پر لا دے. سب سے پہلے ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرما, ہم تمام کو نمازی بنا, ہم تمام کو پرہیزگار بنا, ہم تمام کو متقی بنا. ہمارے دلوں میں تیرے اور تیرے رسول کی محبت پیدا فرما. دنیا کی محبت کو ختم کر دے, حکومت کی محبت کو ختم کر دے, دولت کی محبت کو ختم کر دے. تیرے اور تیرے رسول کی محبت عطا فرما. مولا اگر تیرے اور تیرے رسول کی محبت آ جائے, ہم میں سے غوث پیدا ہو جائے گا, ابدال پیدا ہو جائے گا, ولی پیدا ہو جائے گا, امام و خطیب پیدا ہو جائے گا. ہم میں صحابہ کا جذبہ عطا فرما, محبت عطا فرما, عشق عطا فرما. مولا ہم کو اتنی ہمت عطا فرما کہ شہادت کی موت کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم گیدڑوں کی طرح گھر میں مرنے سے ہماری حفاظت فرما. مولا یہ جان بھی تیری ہے, یہ جسم بھی تیرا ہے. مولا وہ موت تو بہت قابل ہے جو تیرے نام پر قربان ہو جائے. مولا ہم تمام کے اندر طاقت عطا فرما. مولا کریم تیرے اور تیرے رسول کا دامن ہم نے جب سے چھوڑا ہے, ہمارے اندر بزدلی آ گئی ہے, نوجوانوں کے اندر بزدلی آ گئی ہے. تو بکالت سے, بزدلی سے نفرت کرتا ہے. ہمارے اندر ہمت عطا فرما, عمر کا جذبہ عطا فرما, عمر کی طاقت عطا فرما, عثمان کی طاقت عطا فرما, علی کی طاقت عطا فرما, صحابہ کی طاقت عطا فرما, حضرت خالد بن ولید کی طاقت عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو ہمت اور شجاعت عطا فرما, ہمت عطا فرما. یہ ایک کو 100 کے مقابلے میں کھڑ کر لڑنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم چھوٹی ہوئی تلواروں کو ہمارے ہاتھوں میں واپس کر دے. مولا مولا چھوٹی ہوئی تلواروں کو ہمارے ہاتھوں میں واپس کر دے. مولا مولا چھوٹی ہوئی تلواروں کو ہمارے ہاتھوں میں واپس کر دے. مولا یہ دنیا ہم کو نہیں جانتی. مولا ان کے پاس دم ہے, ان کے پاس میزائل ہے, ان کے پاس نیتی ہے. مولا ہمارے پاس تو اور تیرا رسول ہے. مولا ہم زندگی سے زیادہ موت پر بھروسہ کرتے ہیں, دنیا سے زیادہ آخرت پر بھروسہ کرتے ہیں. مولا ہم کو دنیا کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. مولا جییں گے بہادروں کی طرح, مریں گے بہادروں کی طرح. خامخواہ ہم بدنام ہو رہے ہیں. مولا بدنامی سے ہماری حفاظت فرما دے. اسلام کی طاقت دنیا والوں کو دکھا دے, قرآن کی طاقت دنیا والوں کو دکھا دے, سنت کی طاقت دنیا والوں کو دکھا دے, عبادت کی طاقت دنیا والوں کو دکھا دے. ہمارے نوجوان کون اور کیا ہے دنیا والوں کو بتا دے. مولا مولا کریم یقیناً آج ہمارے دل کے اندر تیرے اور تیرے رسول کی محبت آ گئی. یہ 1000 مل کر بھی ہمارے ایک نوجوان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. مولا ہمارے نوجوانوں کو ایسی ہمت عطا فرما, مجاہد بنا. مولا ہمارے نوجوانوں کو مولا کریم ہم تمام کو جہاد کا جذبہ عطا فرما, ہم تمام کو مجاہد بنا. مولا کریم ہم تمام کو مجاہد بنا. مولا کریم ہمارے اندر طاقت و ہمت عطا فرما, شجاعت عطا فرما. بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو قوم کا علم بردار بنا, قوم کا سپہ سالار بنا, قوم کا محافظ بنا, قوم کا رہبر بنا. مولا کریم ہم تمام کو قرآن کا شوق عطا فرما, نماز کا شوق عطا فرما. ہم شیطان کے دائرے میں آ گئے. مولا شیطان کے چنگل میں آ گئے. مولا بچانے والی ذات بھی تیری ہے. مولا تیرے علاوہ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. مولا ہم تمام کو رحمت کی رسی ڈال کر ہماری حفاظت کر لے. مولا دنیا کے طوفان میں گر گئے, شیطان کے فساد میں گر گئے. مولا مولا کریم ہم کو بچا لے میرے مولا. مولا ہم کو بچا لے. مولا بہت گناہ کر دیے. مولا گناہ کرتے کرتے کو کچھ بھی نہیں ملا. مولا زندگی تباہ ہو گئی. مولا ہاتھوں سے گناہ ہوا, زبان سے گناہ ہوا, آنکھوں سے گناہ ہو گیا. مولا مولا بڑے بڑے گناہ ہو گئے. مولا نیکیوں کا شوق اور گناہوں کی نفرت پیدا کر دے. مولا بڑے بڑے گناہ ہو گئے. مولا سوائے تیرے فضل کے اور کچھ ہمارا ہو نہیں سکتا. مولا ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف کر دے. مولا آئندہ ہم کو بچا لے. مولا اب وعدہ بھی کر نہیں سکتے. مولا وعدہ کر کے پابند بھی رہنا نہیں آتا. مولا ہم کو مولا ہم کو بچا لے میرے مولا. دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب بہت سخت ہے. مولا دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ بہت بڑی ہے. مولا ہم نے زبان سے جھوٹ کہہ دیا. مولا شغل خوری کر دی, غیبتیں کر دی. مولا ایک آنکھوں سے زنا ہو گیا. مولا ہاتھوں کے گناہ ہو گئے. مولا ہم کو پاک کر دے. مولا مولا ایک بندگی کا سوال ہے. مولا ایک بندے کا سوال ہے. مولا اگر تو ہم کو معاف کر دے. مولا تیرا کچھ بگڑے گا نہیں. مولا
ہمارا بن جائے گا مولا، اگر تو ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا، تیرا خزانہ تو بہت بڑا ہے، تیری جنت بہت بڑی ہے مولا، تو نے جہنم کو تیرے دشمنوں کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو نہیں مولا، تو 70 ماہ کی محبت کرتا ہے مولا، یقیناً گناہوں سے بچنا ہے مولا، لیکن بچانے والی ذات بھی تیری ہے مولا، گناہوں سے بچانے والی ذات تیری ہے، ہم کو ہر بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لے مولا، نماز کی محبت، سنت کی محبت، عبادت کی محبت عطا فرما مولا، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اب گناہ بھی مولا دین کا لباس پہن کر آ رہا ہے، ہماری عقلوں میں تالا پڑ چکا ہے، ہم گناہ کو گناہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، مثلا شرک اور بدعت بھی دین کا لباس پہن کر آ رہا ہے مولا، بہت سارے شرک میں مبتلا ہو گئے مولا، بدعات میں مبتلا ہو گئے مولا، اور تیری ذات شرک سے نفرت کرتی ہے، تو بڑے بڑے گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کیا لیکن شرک کو معاف کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے مولا، مولا ہم تمام کو شرک سے حفاظت فرما، بدعات سے حفاظت فرما، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، ہر برے عمل سے ہماری حفاظت فرما، مولا کریم ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرما، مولا کریم نیک توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کے اندر عمروں میں برکت عطا فرما، جوانوں کے عمروں میں برکت عطا فرما، بزرگوں کے عمروں میں برکت عطا فرما، ماں اور بہنوں کے عمروں میں برکت عطا فرما، تو نے ان کو بہت کمزور بنایا ہے مولا، ان سے نازک ہے مولا، بہت کمزور مخلوق ہے مولا، لیکن آج معاشرے میں سب سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے مولا، سب سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے مولا، جن کے شرم و حیا کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی تھی آج وہ شرم و حیا ختم ہو گیا مولا، مولا ان ماں اور بہنوں کے اندر عائشہ اور فاطمہ کی حیا عطا فرما، عائشہ اور فاطمہ کی شرم عطا فرما، جذبہ عطا فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو دیندار بنا دے مولا، متقی پرہیزگار بنا دے مولا، جن ماؤں کے گوشت سے مجاہد اور اولیاء پیدا ہوتے تھے آج بدقسمت نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے گودوں کو سوار دے، ان کے پیٹوں کو سوار دے، ان کے دودھ کے اندر صفائی عطا فرما، مولا کریم ان کو متقی بنا دے، یہ سدھر گئی تو خاندان سدھر جائے گا، قبیلہ سدھر جائے گا، محلے سدھر جائیں گے، مولا کریم ان کے عمروں میں بھی برکت عطا فرما، ماں اور بہنوں کے مسائل کو حل فرما، جو میری ماں اور بہن پریشان ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی شادی کے بعد مولا کریم سکون نہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما، مولا شادی کے بعد جنہیں اولاد نہیں مولا نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ابراہیم کو تو نے اولاد دی ہے، زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو نے اولاد دی ہے، میرے آقا کو اولاد دینے والی ذات تو ہے مولا، اولاد بھی ایک نعمت ہے مولا، جن کا اولاد نہیں اس کا اولاد عطا فرما، مولا کریم جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں مولا آج بہت سارا مسئلہ آ گیا ہے مولا، مولا کریم سب سے پہلے میں نوجوانوں کو دعا کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے دلوں سے جوڑے جہیز کی محبت نکال دے، سادگی کے ساتھ آقا نے جیسے نکاح کیا ویسے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جن بہنوں کی نکاح نہیں ہوئی ہے مولا کریم ان کو نیک اور صالح اور محبت اور پیار کرنے والا شوہر عطا فرما، جو گھروں کے اندر اپنی جوانیاں ختم کر رہی ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد بیوی شوہر عطا فرما، مولا کریم ان کے آرزو اور اموالوں کو بھی تو قبول فرما، صحیح اور جائز تمناؤں کو تو قبول فرما، مولا کریم مریضوں کو صحت عطا فرما، مولا کریم مریضوں کو صحت عطا فرما، مولا کریم مریضوں کو صحت عطا فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں مولا، ایسی بیماریاں آ رہی ہے کہ ہم خرچ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے، مولا کریم ہر بڑی چھوٹی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، مولا صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن مولا کریم ہم جیسے کمزور بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے، مولا کریم بیماری سے ہماری حفاظت فرما، جو قرض کی ادائیگی میں مصیبتوں میں مبتلا ہے تمام کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما، مولا کریم تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، خوب نفع عطا فرما، نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما، نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما، مولا کریم تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما، نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما، بے روزگار نوجوانوں کو روزگاری کے ذریعے عطا فرما، مولا کریم دنیا سے ظلم کو ختم کر دے، مولا کریم دنیا سے گناہ کو ختم کر دے، مولا کریم ظلم سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، نسل فصل کی حفاظت فرما، روٹی صحیح سوکھی صحیح مولا کریم حلال عطا فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما، مولا کریم تجارتوں کو پاک کر دے، بازار کو پاک کر دے، صحیح روٹی روزی عطا فرما، مولا کریم دنیا کے اندر ہم کو رکھتا ہے تو سکون کے ساتھ رکھ مولا، ہمارے عمروں میں بھی برکت عطا فرما، ہماری تجارتوں میں بھی برکت عطا فرما، جب مولا کریم دنیا سے جانے کا وقت آئے گا یقیناً موت تیرے ملاقات کا سب سے بڑا سبب ہے مولا،
لیکن ہم اتنے گنہگار ہیں کہ موت کے نام سے پیچھے پانی ہو جاتے ہیں مولا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی تیاری موت کی نہیں ہے مولا۔ مولا کریم ہم نے آقا سے سنا کہ موت بڑی سخت ہوتی ہے مولا۔ مولا کریم ہم اس مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کرتے، ایک گرمی کو برداشت نہیں کرتے مولا۔ نہیں معلوم کہ موت کی سختی کیسی ہوگی مولا، اس وقت سوائے تیرے کوئی کام نہیں آتا مولا، نہ ماں آتی ہے نہ باپ آتا ہے مولا۔ مولا کریم موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، سکرات کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، نزا کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، عزت کی موت نصیب فرما، ذلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، ذلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، سکون اور اطمینان کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما، پورے اعمال اور ذخیرے کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی موت آئے مولا کے فرشتے ہمارے قریب آ جائے، نگاہوں کے سامنے حرمین شریفین ہو، زبان پر تیرے اور تیرے رسول کا نام ہو، جس وقت تو بلائے اس وقت ہم حاضر ہو جائے، لبیک و سعدیک کے ساتھ موت نصیب فرما۔ مرنے کے بعد کے تمام مسائل پر تیری مدد و نصرت عطا فرما، قبر کے سوالات و جوابات میں تیری مدد و نصرت عطا فرما، ہمارے قبروں کو تحت نظر کشادہ فرما، جن جن کا انتقال ہو گیا ہے مولا کریم تمام کی مغفرت فرما، تمام کی مغفرت فرما مولا کریم، تمام کی قبروں کو کشادہ فرما، ہماری عبادتوں میں ان کا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما مولا کریم، ہمارے ہر عمل کا ثواب ان کو بھی عطا فرما، ہم کو بھی عطا فرما۔ بڑے پرسان حال ہے مولا، مولا کریم ان لوگوں کے لیے سوائے تیرے اور کوئی نہیں ہے مولا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے قبروں کی پریشانی کو دور فرما، کیڑے مکوڑوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کی تاریخوں کو نور سے منور فرما مولا کریم، تحت نظر کشادہ فرما۔ صدر قبر کے پاس مولا حشر کا میدان آنے والا ہے، حشر کے میدان میں رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، پسینے میں ڈوب کر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، میزان میں تیری حفاظت فرما، نام اعمال کے دینے اور دلانے کے وقت مولا کریم ہماری حفاظت فرما، پل صراط میں ہم تمام کو بجلی کی طرح پار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑی سعادت تو یہ ہے مولا کہ تیرے نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پینے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اور بات ہے مولا کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، پھر بھی بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آقا کے ہاتھ سے کوثر ملے گا، آقا کی سفارش سے ہماری مغفرت ہوگی، آقا کی سفارش بھی عطا فرما، آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ چھوٹی منہ بڑی بات ہو گئی ہے مولا، عمل تو ہمارا جہنمیوں کا ہے لیکن دعائیں جنتیوں کی کر رہے ہیں، اس لیے کہ تیری ذات پر بھروسہ ہے، تیری ذات پر بڑا بھروسہ ہے مولا کہ تو ہم تمام کو ضائع نہیں کرے گا مولا کریم، ہم تمام کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا، جہنم سے ہماری حفاظت فرما مولا کریم، ہم برداشت نہیں کر سکتے مولا کریم، ہم برداشت نہیں کر سکتے مولا، جنت الفردوس عطا فرما، انبیاء اولیاء صحابہ شہداء صالحین کی صحبت عطا فرما، جنت کے اندر تیرا دیدار عطا فرما، تیرے دیدار سے ہم تمام کو مشرف فرما مولا، دنیا میں بھی تیرا دیدار عطا فرما، تیرے رسول کا دیدار عطا فرما، صحابہ کا دیدار عطا فرما، وہ آنکھیں پیدا کر مولا جن آنکھوں سے ہم تجھے دیکھے، تیرے آقا کو دیکھے، تیرے نیک بندوں کو دیکھے مولا کریم، ہم تمام کی دعاؤں کو تو قبول فرما، جو دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، تمام کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، تمام کی ضروریات کو تو جانتا ہے، خود ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے مولا، تو علیم بذات الصدور ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو حکیم اور بصیر ہے، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، سب تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے مولا، تیری چاہت سے کوئی ہٹا ہوا نہیں، تیری چاہت اور ارادے سے کوئی دور نہیں، تیرا ہی چلتا ہے مولا، اب بھی تیرا چلتا ہے، کل بھی تیرا چلے گا، ہمیشہ تیرا چلے گا، پہلے سے تیرا چلتا ہے، تو ہی باقی ہے مولا، ہر چیز پانی ہے مولا تو ہی بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں مولا، تو پاک ہے، ہم گندے ہیں مولا، تو خالق ہے، ہم بندے ہیں مولا تو سب کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مولا، تو سزا بھی دیتا ہے، تو جزا بھی دیتا ہے مولا، بس مولا رمضان کی مقدس راتیں ہیں، نہیں معلوم کیسی راتیں پھر مقدر میں ملتی ہے نہیں ملتی ہے مولا، ہماری مغفرت کر دے، جہنم سے خلاصی کا اسرا ہے مولا، زندگی غفلت کے ساتھ تیزی سے گزر رہی ہے مولا کریم، زندگی غفلت کے ساتھ تیزی سے گزر رہی ہے، موقع ملا ہے توبہ کر لی ہے مولا، ہم تمام کی بچے کی مغفرت کر دے مولا، مغفرت کے بغیر پھر زندگی میں نہ جینے کا مزہ ہے، نہ مرنے کے بعد جینے کا مزہ ہے مولا،
تو جو صدقہ خیر خیرات کرتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، ایک ایک پیسے کا اجر عطا فرما۔ مولا کریم ہماری اس مسجد کے تعمیر کو تکمیل تک پہنچا، بڑے شوق کے ساتھ نوجوان، بزرگ، بچے، بڑے سب پیسہ لگاتے ہیں مولا، اس امید کے ساتھ کہ یہ اینٹ بھی تیرے گھر کو لگ جائے تو جنت میں پورا گھر بنا دیتا ہے۔ مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ گھر عطا فرما۔ اس مسجد کے لیے اور تمام مساجد کو دینے اور دلانے والوں کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، اساتذہ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے بڑے اور ذمہ داروں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ مولا ہمارے آنسو کو ضائع نہ کر مولا، ہمارے آنسو کو ضائع نہ کر مولا۔ ہم نے کبھی نہ ہماری ماں کے سامنے رویا، نہ ہمارے باپ کے سامنے رویا، بس تجھے رونا پسند ہے، ہم رو دیے مولا۔ ہمارے ہاتھ سے جو ہونا تھا ہم کر دیے، اس کے بعد اب تو مالک تو خالق ہے، اب تو اپنا کام کر دے مولا، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، برحمتك یا ارحم الراحمین، برحمتك یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔